جو علوم آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اور جو امت مسلمہ آپ میں سے ہر فرد قیمتی اور ہیرو ہے، جو 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام آپ حضرات اور میری رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ سارے کے سارے انبیاء 1.25 لاکھ اور 1.25 لاکھ صحابہ اور بشمول آپ کے جو امت محمدی ہے یا ساری امت، یہ پوری کی پوری امت، اس امت کو اللہ نے نور سے نوازا ہے، اس امت کو نورانی کہا گیا ہے۔ یہ سارے کے سارے نورانی جماعت ہیں، ان کی اپنی بدقسمتی کی اس نور کو چھوڑ کر کے انگریز کے ظلمتوں میں اور تاریکیوں میں چلے جائے۔ خدا آپ کا اللہ آسمان والا 18واں پارہ فرمائے اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو روشن کرنے والی ذات، وہ خدا وہ نور ہے۔ متقدمین تو یہی کہتے کہ نور السماوات، نور کا معنی نور ہی نور۔ متاخرین کے مذہب پر میں بیان نہیں کر رہا، کچھ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کو یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ آپ کا خالق بھی نور، اور جو کتاب آپ کے پاس بھیجی گئی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ کتاب بھی نور، وانزلنا الیکم نورا مبینا، آپ کا نبی بھی نور، اور یہ امت بھی امت نورانی امت ہے۔ آپ حضرات غور کریں گے، پھر یہ انوار آپس میں دو نور جڑیں گے۔ ایک نور تو وہ ہے جو نور آپ کی آنکھوں کے نور ہے، یہ نور بصارت ہے، نور بصارت ہے۔ دیکھیے آپ میں سے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، یہ سارے کے سارے بینا لوگ ہیں، نابینا ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جو نور دیا ہے، اس نور کے ذریعے سے ٹھک سے اگر یہ چھت نہ ہو آپ کے پاس، آسمان کی طرف اگر آپ نے نگاہ اٹھائی، فوراً چوتھے آسمان سورج تک آپ کی نگاہ پہنچ گئی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، یہ آج بھی سائنس کی تحقیق یہی ہے، آج بھی سائنس کی تحقیق یہ ہے، نور اور شعاع کا رفتار پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، سورج چوتھے آسمان پر موجود ہے اور کروڑوں کلومیٹر ہے، کروڑوں کلومیٹر چوتھا آسمان ہے، لیکن جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو 6 منٹ بھی نہیں لگتا، اس کی روشنی زمین پہ پہنچ جاتی ہے۔ خیر یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اب سمجھ لو، امریکہ نے آج سے 10 سال پہلے ایک جہاز شٹل بھیجا، اور اس کو کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے کہ یہ جہاز کہاں جا رہا ہے، کتنا کلومیٹر اس نے طے کیا۔ 10 سال اس کو ہو گئے، 10 سال۔ میں چونکہ امریکہ کا آدمی ہوں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ حضرات متوجہ ہو جائیں گے میری بات کی طرف تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ 10 سال میں ابھی کالج اور یونیورسٹی کے ساتھیوں سے باقاعدہ اس پر میری گفتگو ہوئی، کوئٹہ میں بھی۔ 10 سال اس سے پہلے امریکہ نے شٹل بھیجا اور اس کو کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ بالکل کنٹرول کر رہا ہے کہ کتنا کلومیٹر اس نے طے کیا۔ 10 سال میں 5.5 ارب کلومیٹر، 5.5 ارب کلومیٹر اس شٹل نے، اس جہاز نے طے کیا، اور اب تک وہ پہلے آسمان تک نہیں پہنچا۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر کے پھر اس کو چیر کر کے دوسرے آسمان، جیسے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں مسافت ہے اور فاصل ہے، اس طرح 2 آسمانوں کے درمیان میں فاصل ہے، پھر تیسرے آسمان پر پہنچ کر کے اس کو چیر کر کے پھر چوتھے آسمان پر جائے، 5ویں پہ جائے، 6ٹھے پہ جائے، 7ویں پہ جائے، 7ویں کو پار کر کے اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ عرش ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، حدیث میں موجود ہے، پیارے یہ بتاؤ کہ کرسی کتنی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جیسے کہ چٹیل میدان ہو، بہت بڑا میدان ہو، اس میدان کے اندر آپ کوئی انگوٹھی پھینک دیں، اس انگوٹھی کی کیا حیثیت ہوگی چٹیل میدان کے اندر؟ میرے پیارے نے فرمایا کہ 7 زمینوں کو ملاؤ، حجر و شجر کو ملاؤ، پہاڑوں کو ملاؤ، دریاؤں کو ملاؤ، 7 آسمانوں کو ملاؤ، کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کہ معمولی انگوٹھی میدان میں ہوتی ہے، جیسے کہ معمولی انگوٹھی پورے میدان کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، بالکل معمولی آپ کو نظر آئے۔ فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اور یہ ساری کائنات یہ کرسی کے مقابلے میں اتنا ہے۔ پھر پوچھا گیا حضرت عرش کتنا ہے؟ فرمایا کہ کرسی کو، 7 آسمانوں کو، اللہ کی کرسی کو، وسیع کرسیہ السماوات والارض، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی 7 آسمانوں پر چھا گئی ہے، 7 آسمانوں کو اس نے اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہے، 7 آسمان خدا کی کرسی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ میرے پیارے سے پھر پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عرش کتنا ہے؟ فرمایا کرسی کو اور ساری کائنات کو 7 آسمانوں کو ملایا جائے، 7 آسمانوں کو ملایا جائے، فرمایا یہ سارے کے سارے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے، کرسی بھی مل گئی، یہ 7 آسمان 7 زمینیں عرش کے مقابلے میں سے جس طرح معمولی انگوٹھی میدان بھی ہوتی ہے۔ پھر خدا کیا ہوگا؟
کیا ہمارا خالق کیا ہوگا اس کا اندازہ کرو۔ 25واں 24واں پارہ ہے، فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات۔ ارے تم نے خدا کو جانا نہیں کہ خدا کیا ہے؟ فرمایا کہ 7 آسمان 7 زمینیں اس کی مٹھی میں ہے، اس کے ایک ہاتھ میں ہے، اس کے ایک ہاتھ میں ہے، اس کے ایک ہاتھ میں۔ یہ قیامت کے دن نہیں، مفسرین نے لکھا کہ اب بھی اسی طرح ہے۔ اندازہ کرو کہ تمہارا خالق کتنا بڑا ہوگا، سب کو سبحان اللہ۔ میں یہ بات آپ سے عرض نہیں کر رہا تھا، 10 سال امریکہ کو ہو گئے، ابھی تک پہلے آسمان تک نہیں پہنچا، پہلے آسمان تک نہیں پہنچا۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، اس کو چیر کر کے دوسرے پہ جائے، اس کو چیر کر کے تیسرے پہ پہنچے، اس کو چیر کر کے چوتھے پہ پہنچائے جہاں پر سورج ہے۔ اللہ کی قسم راکھ ہو جائے گا، واپس آئے گا بھی نہیں۔ وہ سورج کی اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی، چوتھے پہ پہنچ جائے۔ 5.5 ارب کلومیٹر اس نے طے کیا، لیکن ابھی تک پہلے آسمان پہ۔ چاند تو بہت قریب ہے، چاند پہ اگر کیا تو کوئی کمال نہیں کیا ہے، پھر بھی کہتے کہ مولوی پیچھے، عالم پیچھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رئیس الانبیاء، تاج الانبیاء، رئیس العلماء کون ہے؟ رئیس العلماء، رئیس الانبیاء کون ہے؟ بولو، رئیس الانبیاء کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جائے، عرش پہ پہنچے، واپس جنت کو دیکھ کر کے واپس تشریف لائے، میری ماں فرماتی ہے کہ آپ کا بستر بھی گرم تھا اب تک۔ سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی کہتے کہ مولوی نے کیا طے کہ بتاتے کہ تمہارا نبی تو گھوڑوں پر سواری کرتا تھا، تمہارا نبی تو اونٹوں پر سواری کرتا تھا، تمہارا نبی مکہ سے مدینہ کو، مدینے سے مکے کو پیدل چلا آ رہا۔ ہمارے امریکہ کو بابا کو دیکھو 80,000 فٹ اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ 80,000 فٹ اوپر اڑ بھی رہا ہے تب بھی گدھا ہے، نیچے رہ رہا ہے تب بھی گدھا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ امریکہ پہلے سے اڑ رہا ہے یا کوا پہلے سے اڑ رہا ہے؟ اڑنا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کوا پہلے سے اڑ رہا ہے یا امریکہ اڑ رہا ہے؟ بھائی کوا پہلے سے اڑ رہا ہے یا امریکہ؟ مچھر پہلے سے اڑ رہا ہے یا امریکہ؟ مکھی پہلے سے اڑ رہی ہے یا امریکہ؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے ہم اوپر بھی گئے اور ہمارے بڑوں نے اوپر والے فرشتوں کو نیچے بھی بلایا۔ ہمارے اوپر بھی گئے، ہم نے اوپر والوں کو کیا کر دیا؟ اوپر والوں کو نیچے بلایا۔ ان کی لائن لگتی تھی کہ جاؤ دیکھو پیارا محمد کیسا ہے، اس کے دائیں بائیں جو صحابہ کا جو حلقہ ہے، ابو بکر عمر کس قسم کا ہے۔ آتے ہیں لوگ ابو بکر عمر کو دیکھنے کے لیے۔ ابھی موبائل کہاں گیا پتہ نہیں میرا موبائل، ابھی مسئلہ ہو گیا موبائل۔ ہیلو ہے جی کتنے، یہاں یہ ہیلو ہو گیا، یہاں یہ ہیلو ہو گیا، ہیلو۔ اور ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت عمر بیٹھا ہے، جمعے کے دن خطبہ دے رہا ہے، ادھر خطبہ دے رہا ہے فقیر اور مسکین۔ سارے مورخین نے لکھ دیا، غیر مسلم مورخین نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ ادھر خطبہ دیتے ہوئے اچانک کہتا ہے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ الزم الجبل، پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو۔ دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا ہے، سینکڑوں میل پر عمر کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، کوئی ٹیلی ویژن کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دوربین نہیں ہے۔ عمر کی آواز یہاں سے، لوگوں نے کہا عمر پاگل تو نہیں ہو گیا، خطبہ تو جمعے کا چل رہا ہے، اور اس کے دوران کہہ رہے کہ اے ساریہ خبردار، بیدار ہو جب پیچھے سے دشمن آ رہا ہے۔ عمر کو لوگوں نے بتایا کیا ہوا عمر، یہ درمیان میں جو جملہ آپ کا آ گیا، اس کے خطبے کے ماقبل سے بھی کوئی ربط نہیں تھا، ما بعد سے بھی کوئی ربط نہیں تھا۔ عمر نے فرمایا کہ مسئلہ یہ تھا، میں ساتھیوں کو دور دیکھ رہا تھا، دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا ہے، اللہ نے مجھے دکھا دیا۔ فرمایا تمہارا جملہ کیسے پہنچے گا؟ فرمایا جس خدا نے مجھے دکھایا وہی میرا جملہ بھی پہنچا دے گا۔ جب لوگ وہاں سے واپس آ گئے، جب جماعت وہاں سے آ گئی، انہوں نے کہا کہ عمر کی آواز پوری فضا کے اندر گونج رہی تھی۔ اس وقت بابا موبائل نہیں تھا، اس مولوی کی آواز پہنچ گئی۔ بولو ماسٹر تھا یا مولوی؟ بولو ماسٹر تھا یا مولوی؟ انصاف کرو خدا کے لیے، ماسٹر تھا یا مولوی؟ ماسٹر تھا یا ڈائریکٹر تھا یا پرویز رشید صاحب نے اس نے آواز پہنچائی؟ آپ سمجھ نہیں رہے۔ میں کہیں دور چلا گیا، آپ سے عرض کر رہا تھا، آنکھوں کی جو روشنی آپ کی جٹ سے F16 آپ کا وہاں نہیں پہنچے گا۔ جیسے آپ نے نظر اٹھائی تو چوتھے آسمان پہ آپ کی نگاہ پہنچ گئی، چوتھے آسمان پہ نگاہ۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے ابھی اگر بتی بند کر دوں آپ کو کچھ نظر آئے گا؟ معلوم یہ ہو گیا آنکھوں کی اس روشنی کے ساتھ باہر کی روشنی، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، تاروں کی روشنی، لائٹ کی روشنی، اس روشنی کے ساتھ مل جائے گی تو پھر آپ کو کچھ نظر آئے گا، منزل تک جاؤ گے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟
آنکھوں کی روشنی تو آپ کی ہے، بصارت تو آپ کی ہے، لیکن اس کے ساتھ باہر کی روشنی مل جائے گی، یہ دو روشنیاں مل جائیں گے آپس میں، پھر آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے، ورنہ کسی کھڈے میں جا کر کے آپ گرو گے، کسی کھڈے میں جا کر کے آپ گرو گے۔ پھر مزے کی بات آپ کو بتا دوں، یاد رکھو، آنکھوں سے سامنے والی چیز آپ کو نظر آئے گی، پیچھے والی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ آنکھیں چوتھے آسمان پر بھی پہنچ کے سورج کو، چوتھے آسمان پہ سورج کو تو دیکھا، لیکن آنکھوں کو یہ جگہ نظر نہیں آ رہی۔ ارے بابا بولو، آنکھیں تو چوتھے آسمان پہ تو پہنچ گئی، لیکن یہ جگہ نظر، پیشانی نظر نہیں آ رہی، کان نظر نہیں آ رہے، گدی نظر نہیں آ رہی۔ خدا بتا رہا کہ خیال کر لینا، یہ نہ کہہ دینا کہ میری نگاہ چوتھے آسمان پہ پہنچ گئی، پہنچا دوں تو چوتھے آسمان پہ پہنچا دوں، اندھا بنا دوں تو یہاں بھی نہ دیکھیں، پہنچا دوں تو چوتھے آسمان پہ پہنچا دوں، اندھا بنا دوں تو یہاں بھی کچھ نظر آ جائے، یہاں بھی کچھ نظر نہ آ جائے، پھر مجھے اور آپ کو سامنے والی چیز نظر آتی ہے۔ میرا نبی بخاری میں کئی جگہ پر حدیث موجود ہے، فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کر دو، ولا تختلفوا، آگے پیچھے نہ ہو جاؤ۔ مجھے محمد کو جس طرح سامنے والی چیز نظر آتی ہے، پیچھے والی صفیں بھی نظر آتی ہے، سب کو سبحان اللہ۔ پھر بھی کہتے کہ علماء دیوبند گستاخ ہے، پھر بھی کہتے کہ دیوبندی گستاخ ہے، مجھے سامنے والی صفیں نظر آ رہی ہے۔ محدثین کہتے کہ میرے نبی کا معجزہ ہے، محدثین کہتے کہ نبی کا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے صفوں کو۔ ہمارے شیخ الاسلام، ہمارے استادوں کے استاد شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے فرمایا کہ معجزہ تو تھا لیکن بات دوسری تھی۔ کیا تھا؟ فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ تھا، پیارے کی نگاہ جب سامنے والی دیوار پر پڑتی تھی، وہ دیوار پوری کی پوری شیشہ بن جاتی تھی، پیچھے والے اس میں نظر آتے تھے، پیچھے والے اس میں نظر آتے تھے۔ یہ دیکھا اپنے آنکھوں کی روشنی کے ساتھ، آنکھوں کی روشنی کے ساتھ، آنکھوں کی روشنی کے ساتھ، باہر کی روشنی مل گئی، دو روشنیاں مل گئی تو پھر آپ ٹھکانے پر پہنچ گئے، ویسے پہنچ نہیں سکتے۔ دوسرے ایک رشار، یہ بصارت تھی، اب ہے بصیرت، عقل۔ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ چار۔ چار اور چار کتنے ہوتے ہیں؟ یہ کون؟ آنکھوں کی طرف سے یہ جواب ہے؟ بولو نا، یہ آنکھوں کا جواب ہے، یہ کانوں کی طرف سے جواب ہے۔ بہرے کو بھی کہو کہ کیا کہے گا؟ بہرے کو بھی کہو تو کیا کہے گا؟ کہے گا چار۔ نابینا کو کہو کہ دو اور دو، کیا جواب دے گا؟ چار۔ تو یہ چار کس کے طرف جواب تو نہیں ہے، کانوں کا بھی جواب نہیں ہے، کس کا جواب ہے؟ بولو کس کا جواب ہے؟ یہ عقل کا ہے۔ ماشاءاللہ کتنے عقل مند ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو بھائی، عقل مند کتنے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سارے عقل۔ میں بلوچستان کا بے عقل آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سارے عقل مند ہیں، یہاں اکابرین بھی بیٹھے ہوئے، عقل مند بیٹھے ہوئے، آپ سارے کے سارے عقل مند ہیں۔ مجھے جواب دے گا، ایک آدمی کی ریح خارج ہو جاتی ہے، ہوا اس کی نکل جاتی ہے، مولوی شبیر یہ کہہ دے گا کہ صرف وضو کرو، چہرے کو دھو، ہاتھوں کو دھو، سر کا مسح کرو، کلی کرو، پاؤں کو دھو، وضو آپ کا ہو گیا، طہارت حاصل ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ قصور کسی اور کا دھوئے کسی اور کو؟ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ بابا مفتی مجیب صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے، بولو۔ ری خارج ہو جائے کسی کی، وضو ٹوٹ گیا، مفتی مجیب صاحب بھی یہ کہے گا کہ بابا جاؤ، اب استنجا کوئی ضروری نہیں ہے، استنجا کوئی ضروری نہیں ہے، چہرے کو دھو، کلی کرو اور سر کا مسح کرو، ہاتھوں کو دھو اور پاؤں کو دھو، بس وضو ہو گیا۔ میں عرض کرم، کرے کوئی بھرے کوئی؟ تو آپ کی عقل نے جواب یہ تو دے دیا کہ دو اور دو چار، چار اور چار آٹھ، آٹھ اور آٹھ 16، یہ آپ کی عقل نے جواب دی، ادھر بھی تو جواب دے دو، میں تو بے عقل آپ کے پاس آیا۔ ایک آدمی نے، زید نے دوسرے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اس کے بچوں کو یتیم بنایا، اس کی بیوی کو بیوہ بنا دیا، اس کے والدین کو نوجوان بیٹے سے محروم کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ قاتل کو قتل کرو، اس کو جہنم واصل کر دو، کہ اس معصوم کو، اس مظلوم کو کیوں اس نے قتل کر دیا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا، اس کی بیوی کو بیوہ بنا دیا، والدین کو نوجوان بیٹے سے محروم کر دیا۔ آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ قاتل کو قتل کر دو، میری عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں، قتل نہ کرو،
میری عقل کہہ رہی ہے کہ قتل نہ کرو. اب تمہارا بندہ تو ویسے ہی چلا گیا, اس کی بیوی بیوہ ہو گئی, بچے اس کے 4 وہ یتیم ہو گئے, اس کے والدین وہ نوجوان بیٹے سے محروم ہو گئے. لیکن اب تم قاتل کو قتل کرو گے تو تمہارا بندہ تو واپس نہیں آئے گا, جو قتل ہو چکا واپس نہیں آئے گا. اب قاتل کو قتل کرو گے, اس کی بیوی بھی بیوہ ہو جائے گی, اس کے 5 بچے وہ بھی یتیم ہو جائیں گے. پہلے بیوہ 1 تھی اور یتیم 4 تھے, اب تم نے بیوگاں کو 2 بنا دیا اور یتیموں کو 10 بنا دیا. کون سی عقل مندی آپ نے کی؟ سمجھ میں نہیں آیا. پہلے 1 بیوہ تھی اور 4 یتیم تھے, اور اب قاتل کو جو قتل کرو گے تو پھر اس کی بیوی بھی تو بیوہ ہو جائے گی اور اس کے 5-6 بچے وہ بھی تو یتیم ہو جائیں گے. تو یتیموں کی تعداد میں کنگلوں کو, فقیروں کو بڑھانا یہ زیادہ بہتر ہے, یتیموں کی تعداد کو بڑھانا. یہ عقل یہی کہتی ہے. بیوگاں کو تم نے بڑھایا, تم نے کون سی کمی کر دی؟ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آگی؟ معلوم یہ ہو گیا یہاں عقل آ کر کے آپ کی عقل فیل ہو گئی. یہاں آپ کی عقل فیل ہو گئی. 10 درہم کی 1000-1500 کی چیز اگر کوئی چوری کر لے, 2-3 ہزار روپے کی چیز چوری کر لے, 10 درہم کی اگر کوئی آدمی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کٹے گا. 5 درہم کی چوری کر لے, 2 درہم کی اگر چوری کر لے, ہاتھ نہیں کٹے گا. لیکن میں اگر کسی کی چوری کر لوں, پھر ربع دینار, 1 دینار کی 1/4 حصہ 10 درہم پہ میرا ہاتھ کٹے گا, یا 1/4 ربع دینار پر امام مالک کے مذہب کے مطابق ہاتھ کٹے گا. لیکن آپ سمجھے, میرے ہاتھ کو اگر مولوی شبیر کاٹتا ہے, میں جب کسی کی چوری کرتا ہوں تو 2-3 ہزار روپے کی چوری کرتا ہوں, مالیت کی چیز, تو میرا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. لیکن مولوی شبیر اگر میرا ہاتھ کاٹتا ہے تو مفتی مجیب فیصلہ دے گا کہ مولوی منظور کی ہاتھ 20 لاکھ روپے ہے. اس وقت پاکستانی 20 لاکھ روپے بنتے. جب میں چوری کروں, آپ کی چوری کروں, تو میرے ہاتھ کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 2000 روپے. جب میرے ہاتھ کو مولوی شبیر کاٹ دے تو اس وقت میرے ہاتھ کی قیمت قاضی مفتی صاحب فیصلہ دے گا کہ اس کی ہاتھ کی قیمت 20 لاکھ روپے. ایک جگہ پر ہاتھ کی قیمت 2000 لگی اور دوسری جگہ پر اس کی قیمت کتنی لگی؟ 20 لاکھ روپے لگی. جواب دے دو. یہاں آ کر کے جیسے آنکھوں کے اندر بینائی ہے, لیکن یہ بینائی مستقل نہیں ہے, کام نہیں کرے گی جب تک کہ سورج کی روشنی اس روشنی کے ساتھ نہیں ملے گی, جب تک کہ آنکھوں کی روشنی کے ساتھ لائٹ کی روشنی نہیں ملے گی اور چاند کی روشنی نہیں ملے گی. ان دونوں روشنیوں کو ملا کر کے آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے بغیر ان دونوں کو ملائے. اسی طرح عقل کی روشنی کے ساتھ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, جب تک قرآن کو اور بخاری کو, ترمذی کو, نسائی کو نہیں ملا گے اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے. یہی مسئلہ ہے کہ عقل آ کر کے آپ کی پنچر ہوگی. میں تو بے عقل ہوں نا, بلوچستان کا آیا ہوں, بلوچ بے سوچ. آپ سمجھ نہیں رہے, آپ لوگ تو پنڈی والے, اسلام آباد والے, اسلام یہاں آباد ہے نا. بلوچ بے سوچ, ہمارے پاس تو عقل ہی ہے ہی نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کی عقل کو کیا ہوگی؟ جو 2-3 سوال میں نے آپ سے کیے, سینکڑوں قسم کے سوالات ہیں, لیکن سب کی عقل نے جواب دے دی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ باہر کی روشنی کے بغیر آنکھوں کی بینائی ناکام ہے, تو اسی طریقے پر عقل کی روشنی بغیر قرآن کے, بغیر حدیث کے اور بغیر بخاری کے, بغیر ترمذی کے, بغیر نسائی کے, بغیر ابو داؤد کے, بغیر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے عقل کی روشنی بھی ناکام ہے. ان دونوں روشنیوں کو ملا کر کے آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے, اور آپ کی منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ ہے. ہم وہاں جا کر کے سانس لیں گے, وہی ہم اپنے خالق پر جا کر کے پہنچیں گے. لوگ کہتے کہ مولویوں نے ہمیں کیا دیا ہے, مولوی یہی کر سکتے, مولوی آپ کو چندہ نہیں دے سکتے, بخاری پڑھا سکتے, ترمذی پڑھا سکتے, میرے پیارے کے اخلاقیات آپ کو پڑھا سکتے. یہی چیز ہے, وہی دولت ہے, وہی نعمت مولوی بانٹ کر کے آپ کو دیں گے. یہ دولت کہیں بھی نہیں ملتی. مصیبت تو پڑ گئی کہ جی کہہ رہے کہ جی مولویوں نے لوگوں کو کیا دیا, مولوی نے, آپ نے لوگوں کو کیا دیا. آپ کوئی چور ہمیں دے دیں, کوئی ڈاکو ہمیں دے دیں, کوئی قاتل آپ ہمیں دے دیں, کوئی رہزن آپ ہمیں دے دیں, پرلے درجے کا شرابی دے دیں, پرلے درجے کا نشے والا آدمی دے دیں, ہم تبلیغ میں بھیجیں گے. پہلے وہ شیطان لگ رہا تھا, اب انشاءاللہ اس کی داڑھی دیکھو گے, اب اس کی پگڑی دیکھو گے, اب اس کی تہجد گزاری دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے گا انشاءاللہ. آپ سمجھے نہیں میری بات؟
آپ چور کوئی ڈاکو، اگر آپ کو باور نہیں ہے تو میں بلوچستان کے سرداروں سے ابھی بھی آپ کی ملاقات ٹیلی فون پہ کرا سکتا ہوں۔ اگر مولوی شبیر کہے کہ مولوی منظور نے چینل بدل دیے تو میں ایسے سرداروں سے بھی آپ کی ملاقات کرا سکتا ہوں، آپ کی گفتگو کرا سکتا ہوں، جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا۔ آج تک نہ مولانا امیر المومنین نواز شریف نے ان کو شکار کیا، نہ ان کو گرفت کر سکے، نہ امیر المومنین زرداری نے ان کو گرفتار کیا، نہ یہ کہ محترم علیہ مالیہ وفیہ مافیہ ولہا مالا بے نظیر نے ان کو گرفتار کیا۔ آج تک کسی نے ان کو گرفتار نہیں کیا۔ امیر المومنین نواز شریف اپنے لیے شریف ہے، لیکن اس قسم کے ظالموں کو، اس قسم کے ڈاکوؤں کو، ایسے قاتلوں کو جو بلوچستان کے میں جانتا ہوں سینکڑوں کو کسی نے آج تک گرفتار نہیں کیا۔ آپ کے سرحد کے اندر کتنے پٹارے، کسی نے بھی ان کو گرفتار نہیں کیا۔ ان کو اگر گرفتار کیا تو تبلیغی جماعت نے، محمد کی جماعت نے گرفتار کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ جماعتوں کے اندر چلے گئے، آج وہ مدارس کے اندر آ گئے، علماء کے جوتے اٹھا رہے۔ میں آپ کو ابھی سردار سے ملاتا ہوں، جامع فاروقی میں تھا، اللہ جانتا کہ میں اس کو جانتا ہوں، ہمارے مینگل قبیلے کے سردار ہے۔ معمولی بات پہ لوگوں کے سینوں میں کلاشنکوف کا پورا برسٹ خالی کر کے چھوڑ دیتا۔ معمولی باتوں پر سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ قوموں کی جہاں پر لڑائیاں ہوتی، مجھے فون کیا کہ مولوی منظور مجھے ٹائم دے دو، آپ سے وقت درکار ہے۔ میں نے کہا کون؟ کہنے لگے کہ سردار جہان زیب، سن لینا، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، سردار عطا اللہ کا بھتیجا ہے۔ کہہ لیں گے سردار جہان زیب۔ میں نے کہا سردار جہان زیب آپ کو مجھ سے کیا واسطہ پڑا ہے؟ کہنے لگے کہ پہلے مجھے دیکھ تو لو۔ جیسے وہ آگے ہاتھ میں تسبیح تھی، میں نے اس کی داڑھی بھی دیکھ لی۔ میں نے کہا سردار صاحب یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کوئی ماں کا لال مجھے شکار نہیں کر سکے، مجھے بھائی عبدالوہاب نے شکار کر دیا۔ مجھے اگر شکار کر دیا تو مولانا جمشید نے شکار کیا تو مولانا طارق جمیل نے مجھے شکار کیا۔ کہنے لگے پہلے ان تبلیغیوں نے اس طرح کہا، کہنے لگے بھائی کتنا تیرا پیارا چہرہ ہے، ارے بھائی کہتے کہ بالکل میری داڑھی نہیں تھی، ارے بھائی کاش کہ تو ہم غریبوں کے 5 منٹ تو ہماری بات سن لے، 10 منٹ ہماری۔ میں نے کہتے کہ 5 منٹ بات سن لی، پھر وہ کہتے کہ 5 گھنٹے میں بدل گیا، 5 گھنٹے جب ان کے ساتھ چلا گیا تو پھر وہ ہفتے میں بدل گیا، ہفتہ جب چلا گیا تو میں چلے میں چلا گیا۔ پورے چلے کے دوران ان ظالم تبلیغوں نے مجھ سے برتن دھلواتے رہے۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ پورے چلے کے دوران کہنے لگے مجھے بلیڈ بھی نہیں دیا، میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، میں سوتا تھا۔ کہتے کہ پہلے تو میں چرس کا نشہ بھی کرتا تھا، نشہ بھی میرا چھوٹ گیا۔ ان ظالموں نے مجھے تبلیغ میں جب لگا دیا، میں سو گیا، سو کر کے میں کہتا میں نماز نہیں پڑھتا۔ کہتے بھائی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ پڑھو، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ وہ تو ہندوؤں کو بھی تبلیغ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، وہ تو یہودیوں کو بھی کہتے ہیں ہمارے بھائی ہے، نصارہ کو بھی کہتے ہیں، وہ سب کو تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ کہنے لگے میں سوتا تھا خراٹے لے کر کے تبلیغ میں، میرا بستر بھی انہوں نے کچھ دنوں کے لیے اٹھایا۔ جب میں خراٹے لے کر کے سوتا تھا، جب میری نیند پوری ہوتی تھی، پر اچانک میری آنکھ کھل جاتی تھی، دیکھتا تھا کہ کوئی میرے ہاتھ دبا رہا ہے، چاپی کر رہا ہے، کوئی میرے دماغ چاپی کر رہا ہے، کوئی میرے پاؤں کو چاپی کر رہا ہے، میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ کہتے بھائی جان ہم آپ کو اس لیے چاپی کر رہے، کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں۔ کہا کہ طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا کہنے لگے بھائی ہم تو ویسے ہی مسافر ہیں، کاش اگر آپ 2 رکعت پڑھ لیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ کہنے لگے میں 2 رکعت اٹھ کر کے پڑھنے لگا، وضو بنا کر کے 2 رکعت۔ اس کے بعد تبلیغی امیر صاحب کہتے کہ میرے چہرے پر یہ کہ ہاتھ پھیر کر کے کہتے قربان جاؤں کیسا جنتی چہرہ ہے، کیسا گلاب کے پھول کی طرح چہرہ ہے، اے کاش اس پر داڑھی ہوتی کتنا ہی اچھا ہوتا، اس پر داڑھی ہوتی کتنا۔ کہتے مولوی صاحب بلیڈ ہی نہیں دیا، انہوں نے بلیڈ ہی نہیں دیا، روز بروز مجھے اس طرح کہتے ہیں اے کاش کتنا ہی اچھا ہوتا آپ کی داڑھی ہوتی۔ وہاں سے ایسا آیا، خدا کی قسم میں نے جب دیکھا اس کی داڑھی، میں تو سمجھا کہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مولویوں نے ہمیں کیا دیا ہے، مدارس نے کیا دیا ہے، اس قسم کے سینکڑوں نہیں۔ اب امریکی رپورٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا چونکہ میں امریکہ کا آدمی ہوں، اس لیے وہاں کی رپورٹیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب امریکی رپورٹ یہ ہے کہ الیاس کی جماعت، تبلیغی جماعت، اللہ آپ کا بھلا کرے، الیاس کی جماعت، تبلیغی جماعت 30 کروڑ سے زائد لوگ ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو مفتی صاحب مجھے اجازت دے دے تو ایک جملہ میں کہتا ہوں، ہم لوگ مولویوں کو اتفاق نہیں ہے دینداروں کو، ورنہ اگر میں کہتا ہوں یہ سارے تبلیغی 30 کروڑ 40 کروڑ جمع کر کے اگر اسلام آباد میں ایک جگہ پیشاب کرے تو اب تب بھی صدارت ہاؤس بہ جائے گا، اور اگر ایک مسواک امیر المومنین کو لگائے اس کی روح نکل جائے گی۔
آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ گئی؟ آج اللہ کے فضل و کرم سے ایسی جگہوں میں یہ تبلیغی جماعت والے گئے. آپ میری بات ذرا سن لینا. لاہور ڈیفنس، کراچی میں ڈیفنس ہے، لاہور ڈیفنس میں بھی ہے. ہمارے تو آپ نے بیروئوں کو، بلوچوں کو یہ تو جانتا ہے، میرا بھائی جان ہمارے ساتھ رہ چکا ہے. ہم لوگوں کو بولنے کی کوئی تمیز نہیں ہے. آپ لوگ ناراض بھی نہ ہو، محسوس نہ کریں. ہم لوگ تو بس اپنے بکری چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ہمارا ذہن بھی اس طرح ہوتا ہے. کراچی ڈیفنس الگ ہے، لاہور ڈیفنس الگ ہے. لاہور ڈیفنس میں تبلیغی جماعت چلی گئی. تبلیغی جماعت چلی گئی تو وہاں پر جا کر کے دروازے کھٹکھٹائے. باہر نکلا کرنل، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہے. کرنل صاحب نکلا اور بلوچ نے اس کو فوراً پہچان لیا. چور تھا، ڈاکو بلوچ تھا جو کہ تبلیغی جماعت میں مسلمان. انہوں نے کھٹکھٹایا. کرنل باہر نکلا. کون ہو؟ کہنے لگے تبلیغی جماعت. بھائی مسجد جماعت ہماری آئی ہے قریبی مسجد میں، بھائی اللہ راضی ہو جائے آپ 5 منٹ تشریف لائیں، ہم غریبوں کی بات سن لیں. کرنل نے یہاں پر امیر صاحب کو سینے میں ہاتھ دیا، ہاتھ دے کر کے دھکا دیا. کہنے لگے جاؤ جہنم میں جاؤ، فرانس میں تبلیغ کرو، برطانیہ میں تبلیغ کرو، وہاں ہندوستان میں جا کر کے. یہاں تم لوگ مجھے تبلیغ کرتے، تمہارے باپ سے زیادہ میں جانتا ہوں، تم سے زیادہ میں خدا کے حکام کو جانتا ہوں. تم لوگ کس کو تبلیغ کرتے ہو؟ جاؤ فرانس میں. آپ سمجھ رہے؟ ذرا سن لینا، آپ کو مزہ آئے گا. ارے تو نے سارا نظام کر بیٹھ جا اپنی جگہ پر. کرنل صاحب نے یہاں پر سینے میں ہاتھ دے کر کے دھکا دیا امیر صاحب کو. کہنے لگے جاؤ جہنم میں، ادھر جا کر کے فرانس میں تبلیغ. مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہو، ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں. آپ میری بات سمجھے؟ ہے بلوچ اٹھا آگے. کہا امیر صاحب ہم کو چھوڑو، امیر صاحب تم ہم کو چھوڑو. کہا اوے کرنل، اللہ اکبر. کہا اوے کرنل. کہا کہا مارچ کے فلان تاریخ کو، یاد ہے آپ کو؟ مارچ کے فلان تاریخ کو کراچی سے تو 2-3 گاڑیوں میں اپنے فوجیوں سمیت، تمہاری فیملی بھی تمہارے ساتھ ہی ہے گاڑی میں، فوجی بھی 1-2 گاڑیاں آپ کے ساتھ تھیں. آپ کوئٹہ جا رہے تھے. خزدار سے جب آپ گزرے، فلان پہاڑ پر جب آپ گزرے، آپ کو یاد ہے کہ دائیں بائیں طرف پہاڑوں پر مورچوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں کچھ کوئی نقاب پوش، اڑے کوئی نقاب پوش تھا. اڑے تم کو یاد ہے ایسا کوئی نقاب پوش تھا؟ اڑے تم کو یاد ہے کوئی ایسا نقاب پوش تھا؟ اور جب اس نے تم لوگوں کو آواز دی، تمہارے فوجیوں کو کہا، درمیان راستے پر انہوں نے یہ ایک پتھر رکھ کر کے روڈ بلاک کیا تھا، خبردار نہیں گزرنا. فوجیوں کو کہا فوراً ہتھیار ڈالو ورنہ ہمارے بندے بیٹھے ہوئے وہاں پر گولیوں سے تمہیں چھلنی کر دیں گے. تمہیں یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے ساتھ 4-5 فوجی تھے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور آ کر اڑے ہم نے تم سے کہا تم موبائل نکالے گا، تم موبائل نکالے گا، تم یہ ہے کہ پیسہ نکالے گا. تم نے تھوڑا سا اڑے گڑبڑ کیا، تمہارے منہ پہ ایک آدمی نے تھپڑ مارا نہیں مارا؟ کہنے لگے کرنل حیران ہے کہ یہ ظالم کا بچہ ایک چیز بتا رہا، ایک چیز بتا رہا. کہنے لگے اڑے تمہارے منہ پہ کوئی تھپڑ مارا نہیں مارا؟ کہتے مارا. کہتے اڑے وہ ہم تھا، اڑے وہ ہم تھا. آپ سمجھ رہے؟ وہ کہتا کہ کیا بھئی؟ اڑے وہ ہم تھا. اس وقت تو بدماش تھا، تجھ سے بڑا بدماش میں تھا. تیری جرت میں نے دیکھی، تو قسم اٹھا. تیرے آنسو آ رہے تھے نہیں آ رہے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے کرنل کے دل کو فوراً بدل دیا. میرا خالق ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. ابن آدم کے دل سارے میرے خالق کے دست قدرت میں ہے، اللہ جیسے چاہتا پھیر دیتا ہے. کرنل کے آنسو آگے امیر صاحب کے پاؤں پہ پڑنے لگے. کہنے لگے امیر صاحب خدا الیاس کے قبر پر نور نور اور رحمتوں کی بارش کر دے. الیاس کیسا ہے؟ اس قسم کے بغیرت اور ایسے جانور بلوچوں کو بھی تم نے مسلمان بنا دیا. خدا الیاس پر رحم کرے. اس قسم کے ذلیل بلوچوں کو، اس قسم کے ڈاکوؤں کو تم نے. اللہ اکبر. کرنل نے کہا میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم سے وہ کرنل ٹھیک ہو گیا، لیکن کرنل چلتے چلتے ان کا دوست تو ہو گیا. دوست ہو کہنے لگے تمہاری بات واقعتاً ایسے جانور کو اس ظالم کے بچے نے میری بیوی کے سامنے میرے منہ پہ تھپڑ مارا. اس ظالم کے بچے نے ہمارے جیب بھی خالی کے 5 روپے بھی نہیں چھوڑے. قربان جاؤں الیاس کی قبر پہ، قربان جاؤں کہ ایسے لوگوں کو ہم لوگ فوجی لوگ قابو نہیں کر سکے. شاباش شاباش، ان کو تبلیغیوں نے ان کو کنٹرول کر لیا. پھر کرنل نے تھوڑی دیر کے بعد مذاق کیا. کہتے اے بلوچ کا بچہ، اڑے تمہارا باپ یہاں سے جائے گا، ابھی میں فوجیوں کو فون کرتا ہوں تم کو پکڑ کر کے تم کو الٹا لٹکائیں گے. تو کیا کہتے ہیں بلوچ کا؟ اڑے تم فوجی کو فون نہیں کرے گا، ہم تمہارا گلا دبائے گا. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی ہاں،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقع مجھ سے خود بیان کیا ہے، میں انشاءاللہ آپ سے ملا بھی سکتا ہوں۔ اللہ کی قسم ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ آج تبلیغی جماعت میں نے عرض کیا کہ 30 کروڑ سے زائد لوگ آج ایسی جگہوں میں، ایسے بیابانوں میں، بلوچستان کے صحراؤں میں، افریقہ کے جنگلات میں پہنچے، جہاں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس ٹھوس کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کے اذان دے کر کے فریاد کر کے کہتے خالقہ یہاں تو ابو بکر و عمر بھی نہیں آئے، ہم یہاں آ سکے، اتنا ہم کر سکتے۔ آگے دلوں کو پھیرنے والا اور دلوں میں یہ ہے کہ کلمہ سے ان کو مالا مال کرنا تیرا کام۔ مولوی کیا کرتا ہے؟ مولوی کیا کرتا ہے؟ آپ ہمارے ساتھ رہو۔ مفتی مجیب صاحب کل بھی مسئلہ تھا، کل بھی ساتھیوں کے ساتھ تھا، لوگوں نے مجھ سے وہاں بہاولپور میں مسئلہ، میں نے کہا کہ سن لو مسئلہ کیا کہہ رہا ہے، سن لو مسئلہ کیا کر رہا ہے۔ میں نہیں کہتا، آپ کو میں سمجھا بھی نہیں سکتا، میرے پاس وہ زبان نہیں ہے۔ شاید یہ کہ میری مائیں اور ہماری بہنیں وہ بھی بات سن رہی ہوں۔ اللہ کی قسم ایک سال میں گنتا رہا، ایک سال میں گنتا رہا، ایک سال میں 12 واقعات اس قسم کے ہو گئے۔ کسی نے اپنی ہمشیرہ، کسی نے سوتیلی ماں، کسی نے اپنی خالہ، کسی نے اپنی پھوپھی، اور کسی نے اپنی یہ ہے کہ اصل ماں کے ساتھ اپنے منہ کالا کی۔ یہ وہ طبقہ ہے جو ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے۔ آج اگر آپ کو تھوڑی سی ہدایت نظر آ رہی ہے، خدا کی معرفت حاصل ہے، ایمان کی اگر یہ ہے کہ کچھ رمق باقی ہے، یہ علماء کی وجہ سے۔ علماء کی کمزوریاں ہیں، علماء کی کوتاہیاں ہیں۔ آپ مفتی مجیب کو ابو بکر کے ساتھ نہ تولے، آپ مفتی مجیب کو عمر کے ساتھ نہ تولے، آپ مولوی شبیر کو عثمان کے ساتھ نہ تولے، آپ نالائق منظور کو علی کے ساتھ نہ تولے، آپ مولوی منظور کے ماں باپ کو، میرے شیخ و شیخ حضرت رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان کو، آپ سلیم اللہ خان کو علی کے ساتھ نہ تولے۔ کروڑوں سلیم اللہ جمع ہو جائے، کروڑوں حسین احمد جمع ہو جائے، علی کے خاک پا تک نہیں پہنچ سکتے۔ کروڑوں جمع ہو جائے سلیم اللہ اور حسین احمد، رشید احمد گنگوئی، محمد قاسم نانوتوی، علی کے خاک پا تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کروڑوں وہ پہنچ جائے۔ میں اشارے میں ڈرتا ہوں، اصل میں اشارے سے آپ کو بتاؤں۔ اور کروڑوں اس قسم کے جو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اللہ۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ نام لیتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، بلوچ آدمی واپس مفتی صاحب کہیں مجھے کسی کھڈے میں نہ پھینکے۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے کہ گدھا جو ہے نا ڈینچو کر رہا تھا کہہ رہے سامنے، اور پیچھے سے تھوڑی سی آواز غلط قسم کی پُر کسی نے کہا یہ ڈینچو کر رہے، کہا محلے والوں کو ڈراتا ہوں، کہا پیچھے سے جو آواز ہے، کہا یار تھوڑا سا خود بھی ڈرتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو کبھی اس طریقے پر بھی ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مولوی منظور کو نالائق کو ابو بکر کے ساتھ کیوں تولتے، عمر کے ساتھ کیوں تولتے، عثمان کے ساتھ، میرے شیخ کو، میرے اساتذہ کو، میرے اکابرین کو، کروڑوں علماء دیوبند جمع ہو جائے، محمد کی جوتیوں پر قربان جائیں۔ کروڑوں علماء دیوبند جمع ہو جائیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کسی معمولی صحابی، کوئی معمولی صحابی نہیں ہوتا، سارے محمد کے تارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے سب کو تارہ بنا دیا۔ ہائے ہے صحابہ کیا وہاں تو نہ دیکھو، بغیر درود کے پڑھو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس، واللہ غالب علی امرہ، سورہ یوسف میں 12واں پارہ ہے، اس کے اندر یہ آیت ہے۔ تو علی امرہ پر جب پہنچو تو یہاں تصور کرو اے اللہ بیوی کے جوتے پڑ رہے ہیں مجھے، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے۔ میں نے کہا اپنی بے کسی کا تو یہاں تصور کرے گا، اس کو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ میں بلوچی میں بتا دوں، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے 1000 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ کیا؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اب ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 1000 تو اپنی جگہ پر ہے، اچھا خاصا آدمی 150 200 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا، گر پڑے گا۔ لیکن دو صورتیں ہیں، یا پڑھو یا بیوی کے جوتے پڑیں گے، یا پڑھو یا مسئلہ ادھر سے بیوی کا مسئلہ ہے۔ اس بوڑھے نے، غریب نے، اللہ اکبر، پتہ نہیں جا کر کے وضو بنا کر کے کہنے لگے مولانا کیا کروں؟ میں نے کہا دیوار پر ٹیک بھی لگا سکتے، سہارا بھی لگا سکتے، ایک پاؤں کو دوسرے کے اوپر رکھ بھی سکتے، یہ بھی آپ کے لیے اجازت ہے، اور اگر درمیان میں گر بھی گئے جلدی اٹھنا واپس۔ میں نے کہا ہمت نہیں ہارنا ہے، واپس اٹھنا ہے، کہیں تسلسل نہ ٹوٹے، جلدی اٹھنا ہے آپ کو۔ اس بوڑھے نے، غریب نے، شوگر کا مریض تو جا کر کے وہاں اس نے یہ دم تو کر لیا، دم تو اس نے پڑھ لیا۔ اللہ کی شان ہے،
اس کے بعد اس نے 2-3 دن کے بعد فون کر دیا تو بیوی کا موڈ بھی, اللہ ہماری اس بہن کو جزائے خیر دے, اس کا موڈ بھی صحیح بن گیا. امریکہ سے اس نے فون اٹھایا اور بہت پیار سے اس کی بات کی. اب آیا اس نے 2-3 ڈبے بھائی نصرت کے ساتھ آگے 2-3 ڈبے مٹھائی کے لے کر, کہتے مولانا لفافہ بھی مجھے پکڑا دی, پیسے بھی پکڑا دیے اور ڈبے بھی مٹھائی کے. کہنے لگے مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے, لوگوں نے بہت لوٹا لیکن کسی کا دم تعویذ کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوا. ماشاءاللہ آپ کے یہ دم میں نے کیا, گر پڑا 2-3 مرتبہ گر پڑا, لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں آ رہی مولانا, میں نے پڑھ لیا. پھر اس کے بعد فون کیا, بہت اچھا موڈ تھا. 8 سال سے اس نے مجھ سے بات نہیں کی تھی, ابھی اس نے مجھ سے بات کی. مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے, مٹھائی ڈبے بھی مجھے دیے اور مجھے لفافہ بھی دیا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لفافے میں کتنے تھے. بہرحال یہ ہوتا ہے, یہ تو ہمارا اپنا مسئلہ ہوتا ہے, آپ سمجھ رہے. لفافہ بھی دے دیا. میں مٹھائی اٹھا کر کے لے گیا اپنی بیوی کو, میں نے کہا کھا, دعا کر لے ہمیشہ بیویوں کی لڑائی ان سے ہو جائے, انشاءاللہ مٹھائی اور بھی آتی رہی. کھا تو کھا, انشاءاللہ اس طریقہ پر ہوگا. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. ہے مصیبت میں پھر بھی ملا یا ڈی سی سے دم کراؤ نا, کمشنر سے دم کراؤ, ڈی سی صاحب سے دم کراؤ, کمشنر سے کراؤ. اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, ڈی ایس پی کو فائرنگ کرے. آپ سمجھ, جب مصیبت میں یہ ملا آپ کو یاد آتا ہے, پریشانی میں یہ ملا یاد آ جاتا ہے, کینسر میں جب ڈاکٹر جواب دیتے یاد آ جاتا ہے, شوگر میں ملا یاد آ جاتا ہے, تمام حوادثات میں ملا یاد آتا ہے, تو خوشیوں میں بھی اس ملا کو یاد رکھو, خوشیوں میں بھی اس ملا کو یاد رکھو. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کیا کر رہے ہیں یہ غریب, کیا کر رہے ہیں. آپ باور کریں یا نہ کریں, باور کریں یا نہ کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بلوچستان میں رہ چکا ہوں. ہم لوگ جھولی, اس طرح جھولی, مفتی مجیب صاحب ایسی جھولی ہم لوگ بناتے. یہ جھولی ہے ہماری, دروازے پر جا کر ٹک 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 ٹک, میری ماں یا ہماری بہن نکل گئی, ہاں کون ہو, ہم کہتے خطابی, طالب علم کو کہتے خطابی آ گیا روٹی لینے کے لیے. ایک روٹی ہمیں صبح کی دے دی, شام کو دے دی صبح والی روٹی, ہم نے اس کو جھولی میں ڈال دیا. کٹورا اتنا سا بڑا سا آگے کیا, اس میں انہوں نے ڈال دی سالن, ڈال دی دال. اگلے والے گھر پہ گئے, انہوں نے چاول کی روٹی دے دی, کٹورے کے اندر انہوں نے یہ کہ ساگ, پالک کی ساگ انہوں نے ڈال دی. اگلے والے گھر پہ گئے, انہوں نے پرسوں کی روٹی دے دی, وہ بھی ہم نے جھولی میں ڈال دی. 50 قسم کی روٹیاں ہماری جھولیوں میں جمع ہوتی ہے, اور 50 قسم کے سالن, بدبودار قسم کے سالن اس کٹورے کے اندر جمع ہو گئے. بلوچستان کا حال آپ کو بتا رہا ہوں, اندرون سندھ کا حال میں بتا رہا ہوں, میرا سب سے تعلق ہے, میں گھومتا پھرتا ہوں, میں نے خود یہ واقعات میرے ساتھ پیش آ گئے. تو 50 قسم کی روٹیاں, آج کی, پرسوں کی, ترسوں کی, کالی اور سفید, جوار کی روٹی, مکئی کی روٹی, چاول کی روٹی, گندم کی روٹی, سرخ روٹی, سرخ گندم, سفید گندم, کئی قسم کے گندم یہاں روٹیاں جمع ہو گئی. 50 قسم کی روٹی, 50 قسم کے سالن اس میں جمع ہو گئے. آپ یہاں جتنے سرمایہ دار بیٹھے, انشاءاللہ کوئی سرمایہ دار اس روٹی کو کھا نہیں سکے گا, اس کو چبا نہیں سکے گا. چبائے گا تو اس کے حلق سے نہیں جائے گی, حلق سے نہیں جائے گی, نہیں جائے گی. اگر جائے گی تو پھر نکلے گی نہیں, اور اگر نکلے گی تو خون لے کر کے نکلے گی. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. لیکن اس ملا کا ظالم کا ایسا ہاضمہ ہے, لکڑ بھی ہضم, پتھر بھی ہضم, لکڑ بھی ہضم اور پتھر بھی ہضم, لکڑ بھی ہضم, پتھر. کوئی بزرگ کے کوئی سینگ ہوتے ہیں, آؤ مدرسوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ واسطے لوگوں, ڈاکٹر عبدالقدیر پر, ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر قربان جاؤں, وہ ہمارا ہیرو ہے, اس نے ہم پر احسان کیا, ایٹم بم بنائے, ہم اپنے فخر سے سر اونچا کر رہے. ہمارے ملک میں اس قسم کے ہیرو ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں, حضرت اسرائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام ڈاکٹر عبدالقدیر سے نہیں ڈرتے, وہ ملا سے ڈرتے ہیں. اسرافیل اگر ڈرتا ہے تو ملا سے ڈرتا ہے. اسرافیل نے سور لیا ہوا, انتظار میں ہے کہ خالق کب اجازت دے دے میں سور پھونکو سب کو تباہ کر دوں. لیکن حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ آتے, مدرسوں میں دیکھتے, رات کو تبلیغوں کو روتے ہوئے دیکھتے, جماعتوں کو دیکھتے, بوڑھے بوڑھوں کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور مولوی کو, معصوم بچوں کو, 4 بجے بچے اٹھتے ہیں, 4 بجے ہم ان کو اٹھا دیتے, جھوم جھوم کر کے 8 بجے تک پڑھتے. 8 بجے کے بعد سلیمانی چائے ان کو ملتی ہے, اور رات کی بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے وہ کھاتے, جھوم جھوم کر کے, اللہ آپ کا بھلا کرے. پھر 12 بجے تک پڑھتے. 12 بجے کے بعد ایک ایسی دال ان کو ملتی ہے کہ سبحان اللہ, اپنی شکل اس میں نظر آتی ہے, نہ اس میں گھی ہے نہ اس میں مسالہ ہے, کچھ بھی اس میں نہیں ہے. ایک طالب علم کھا کر کے دال کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, خدایا تیری مہربانی, تو نے کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنا دیا. دوسرے طلبہ نے, طالب علم نے اس کو تھپڑ مارا, کہا الو کا پٹا, یہ دعا گوشت پر پڑھنے کی ہو, گوشت پر دیں, تو اس کو دال پر پڑھتا.
اس طرح تم لوگوں نے دال پر پڑھ پڑھ کر کے بس خدا بھی یہی سمجھتا کہ یہ لوگ اسی پر راضی ہے، ہمیں اسی طرح دال ہمیشہ کھلاتا ہے۔ تم لوگوں نے سارا کا سارا مسئلہ خراب کیا۔ احتجاج کرو، دال پر نہیں پڑھنا ہے تاکہ خدا کو ترس آ جائے۔ آپ سمجھ، ہمارے مدرسوں میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ لڑکوں نے پٹائی کی ہے، دوسروں کہا یہ دعا پڑھنے کی ہے، اس کو گوشت پر آدمی پڑھے، خدا کا شکر ادا کرے، دال پر شکل بھی نظر آ رہی ہے، شکل اپنی نظر آ رہی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ خدا واسطے بات ذرا سمجھو۔ جن لوگوں نے 4 بجے سے قرآن پڑھا، 8 بجے تک سلیمانی چائے پی، 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک دال کھایا، زور سے لے کر عصر تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء کے بعد رات کو 11 بجے۔ اب مفتی مجیب اور میرے یہ ہیں جو بوڑھے بیٹھے ہوئے میرے سر کے تاج، آپ مجھے کوئی فیس نہیں دے رہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں مولانا شبیر صاحب، میں نے خود دیکھا ہے، یہ بچے 4 بجے سے اٹھ کر کے رات کو 11 بجے تک مسلسل جب قرآن پڑھتے، قرآن پڑھ کر کے اس کے بعد جب یہ بچے رات کو سوتے ہیں، اللہ اکبر، نہ انہوں نے ریڈیو سنا، نہ ٹیلی ویژن، نہ وی سی آر، نہ ننگی تصویریں انہوں نے دیکھی، یہ بچے جھوم جھوم کر کے رات کو 11 بجے تک جب قرآن پڑھتے رہے۔ اب یہ سو گئے، تھکے ہوئے، ٹوپی ادھر پڑی ہوئی ہے، تکیہ اس کے سر سے نیچے سے نکل گیا، ادھر پڑا ہوا، جوتے اس کے ادھر پڑے ہوئے، بستر کھسک گیا، اس طرح ہو گیا، اور یہ پڑا ہوا خراٹے لے کر کے اس نیند کی حالت میں اللہ کی قسم کوئی یاسین پڑھ رہا، کوئی سورہ نور پڑھ رہا، کوئی سورہ کہف پڑھ رہا۔ ہم بیٹھے ہوئے ہم نے سنا ہے کئی دفعہ۔ آپ مجھے کوئی فیس دے رہا یا میں نے کوئی شراب کی بوتل پی ہے کہ جو آپ کو میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں؟ بزرگ کے کوئی سینگ ہوتے ہیں، بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے پنڈی اور اسلام آباد کے اندر جس نے یہ بھی صاف کیا ہوا نماز بھی نہیں پڑھتا، اور جب میری مائیں اور بہنیں بیمار ہو کر کے اس کے پاس جاتی ہے جنات، تو پھر سگریٹ لگا کر کے، اس کو تم بزرگ سمجھتے ہو؟ بزرگ یہی ہوتا ہے؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ میری والدہ نے، ہم سب کی ماں نے، اما عائشہ نے، بخاری میں بھی روایت موجود ہے، بلکہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نسائی کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے اما کو میرے پیارے نے اما جی فرماتی ہے کانا یذکر اللہ فی کل احیان، محمد 24 گھنٹے خدا کا ذکر کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کانا یذکر اللہ فی کل، اور قرآن سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے دنیا میں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن ذکر ہی ذکر ہے۔ یہ ملا 24 گھنٹہ ذکر کرتا ہے، یہ ملا بیداری کی حالت میں بھی۔ اچھا آپ کا موڈ ہے، کچھ سنا دوں آپ کو؟ موڈ ہے آپ کا؟ موڈ ہے سننے کا کچھ ہے؟ یاد رکھو، نماز پڑھو گے بغیر نیت کے تمہاری نماز نہیں ہو جائے گی، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوگی، اور اگر حج کرو گے بغیر نیت کے تمہارا حج بھی نہیں ہوگا، زکات دو گے بغیر نیت کے تمہارے زکات بھی ادا نہیں ہوگی، روزہ رکھو گے بغیر نیت کے تمہارا روزہ بھی صحیح نہیں ہو جائے گا، کوئی بھی نیکی کا عمل کرو گے تو بیداری کی حالت میں، نیت جب نہیں کرو گے، نیت کے بغیر۔ لیکن امام بخاری بتاتا ہے کہ شاباش ہے اس ملا کو، کہتے قرآن ایک ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے، چاہے نیت کرو یا نہ کرو، آدمی نیند میں سویا ہو اس کی نیت تو نہیں ہے، بغیر نیت کے پڑھتا ہے۔ بخاری کہتا ہے جیسے بیداری کی حالت میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، سونے کی حالت میں بھی 10 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ نہیں آتی؟ بزرگ کے کوئی سینگ ہوں گے، بزرگ یہی ہے۔ مولوی نے ہمیں کیا دیا؟ پچھلے سال سعودی حکومت پوری دنیا کے اندر سروے کیا، مولانا شبیر صاحب بھی موجود ہے، میرے اکابری یہاں پر مولانا ظہور احمد صاحب، دیگر حضرات بھی موجود ہے، مفتی مجیب صاحب بھی موجود ہے۔ سعودی ہے جن کے پاس ڈالر ہے، وہ سعودی ہے جن کے پاس پیسہ ہے، وہ سعودی ہے جس کے پاس تیل کے ذخائر ہے، جہاں پر مکہ اور مدینے کے اندر قرآن نازل ہو چکا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب تمہارے بچے کتنے؟ کہنے لگے 18 ہے 18۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ کہہ رہے تھے کہ کتنے بچے؟ میں نے کہا مولوی صاحب کیا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کہنے لگے انشاءاللہ 45 تک پہنچا دوں گا۔ ملک ریاض دنیا کا مالدار انسان ہے، ایک بیٹا غریب کا۔ آج مجھے ایک طالب علم بتا رہے تھے مولانا نعمان عاشر کے مدرسے میں، کہا استاد جی اپنے بچوں کے نام جلدی جلدی بتا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں یار، سوچنا پڑتا ہے۔ خدا ایسے کھلا رہا ہے، خدا ایسے کھلا رہا ہے، ایسے پلا رہا ہے۔ میں عرض کروں کن مشاکل میں، کن مشکلات میں، کن مصیبتوں میں، کن پریشانیوں میں یہ ملا کام کر رہا ہے۔ روس نے پیٹا ہزاروں ٹن اس نے اپنے بارود ختم کیے، لیکن افغانستان میں ملا ختم نہیں ہوا۔ پھر امریکہ آ گیا، 40 ممالک آ گئے، 40 ممالک۔ واہ ملا عمر واہ، ماں ملا عمر واہ۔ میری کالی پگڑی کو دیکھ کر، میں ابھی دبئی سے ہو کر آیا، دبئی قطر، جب ہم جاتے ہماری کالی پگڑی کو دیکھ کر ایسے ایئرپورٹوں پہ گھبرائے ہوئے کہتے انت من طالبان، انت من طالبان، ہے
اتنا روب ہے ملا کا، اتنا انت من طالبان، میں نے کہا واللہ لست من طالبان، میں طالبان کہلا فهذه الامامة السوداء، فهذه الامامة السوداء من اين، یہ کہاں سے یہ کالی پگڑی آگے؟ میں نے کہا کہ نحن نتعمم بالامامة السوداء، انا دکتور، تو ان کے ہم پی ایچ ڈی ڈاکٹر، پھرا ہوا دماغ۔ آپ لوگ ناراض نہ ہونا، میں بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، آپ کے ہاں اس پی ایچ ڈی کی بڑی حیثیت ہوگی۔ میرے شیخ مولانا مفتی نظام الدین رحمت اللہ علیہ 20 دن کے اندر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، 500-600 صفحات کی کتاب لکھی ہے 20 دن میں، اور لوگ کہتے کہ یہ ملا کسی کام کا بھی نہیں ہے، یہ ملا کسی کام کا نہیں، یہ ظالم کسی کام کا نہیں ہے، یہ ظالم کسی کام کا نہیں ہے۔ 600 صفحات کی کتاب اس کے سینے میں ہے۔ معصوم قسم کے بچے، کسی کا سر ایسا ہے، کسی کا ہاتھ ایسے، اچھے بچے تو اٹھا کر کے مدرسے میں داخل، اسکولوں میں کالجوں میں داخل کرو، کسی کا سر ایسا ہے، کسی کے ہاتھ ایسے ہے، اور کوئی لنگڑا لوڑا، اور ٹھیک ہے اچھے لوگ بھی ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی نابینا ہے۔ مسلمانوں میری بات سن لو، کوئی نابینا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی نابینا ہے، میں اس کے جوتیوں پہ قربان جاؤں۔ وہ نابینا ہے، وہ 90 سال نہیں 94 سال کا مولانا سلیم اللہ خان، جو شبیر کے بھی استاد ہے، میرے استادوں کے بھی استاد ہے۔ آج وہ سلیم اللہ مفتی نظام الدین، شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب، حضرت اقدس شیخ الحدیث شہید فی سبیل اللہ مفتی مولانا حبیب اللہ مختار، جتنے بھی بڑے مولانا جمشید جو آپ کے تبلیغی، ان سب کے استاد مولانا سلیم اللہ خان۔ آج اس سلیم اللہ کے استاد، آج اس سلیم اللہ کا استاد، آج اس سلیم اللہ کا استاد ایک نابینا سا نوجوان ہے جس کی 84 سال عمر ہے۔ سلیم اللہ خود 94 اور استاد جی کی عمر کتنی ہے؟ 84 سال ہے۔ وہ نابینا ہے، وہ نابینا سلیم اللہ کا استاد نہیں ہے، وہ بنوری کا استاد بھی نہیں ہے، مفتی محمود کا بھی استاد نہیں ہے، وہ امام حرم عبداللہ السبیل کے استادوں کے استاد ہے، اس کا نام ہے قاری محمد علی صاحب۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ قاری محمد علی صاحب، قاری محمد عبد الرحمن السدیس، آپ نے دیکھا جس کی پیاری آواز پر لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے، جس کی پیاری آواز کو سن کر کے ہمارے علاقے کا سردار، ہمارے علاقے کا سردار، جب عبد الرحمن سدیس کی تلاوت چل رہی تھی یہ رمضان میں قریب تھا، چیخ مار کر کے سردار صاحب گر پڑا، چیخ مار کر کے سردار صاحب گر پڑا۔ جب گر پڑا تو اس کے بعد لوگوں نے چاپی کر دی، چاپی کر کے سردار صاحب جب ہوش میں آ گیا، کہنے لگے سردار صاحب کیا ہو گیا؟ سردار ایسے لرز رہا، واہ سردار واہ، بڑی پیاری بات کی۔ کہنے لگے یار ہم لوگ بدبخت لوگ ہیں، قاتل لوگ ہیں، چور لوگ ہیں، ڈاکو لوگ ہیں، آج محمد کا بیٹا، آج محمد رسول اللہ کا بیٹا 1500 سال کے بعد محمد رسول اللہ کا بیٹا عبد الرحمن سدیس ایسی تلاوت کرتا، مجھے خدا کی قسم محسوس ہو رہا ہے کہ جبریل ابھی آسمان سے قرآن لے کر کے آ رہا، اس نے مجھے پاگل بنایا۔ میرے سونے محمد کی کیسے آواز ہوگی، میرے سونے محمد کی کیا آواز ہوگی، میرے سونے محمد کی کیا آواز ہوگی۔ خدا سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ کون محمد کی جماعت میں بھرتی ہونا چاہتا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کی زیارت، محمد رسول اللہ کی رفاقت، محمد کی شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی شفاعت اور آپ کی زیارت، آپ کی آواز، آپ کی تلاوت، بلکہ آپ کی تلاوت نہیں اللہ کی تلاوت آپ کو سننا پڑے گا۔ یہ سب کچھ آپ کو اللہ یہ سعادت سے نوازیں گے۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے، تبلیغی جماعتوں کے دامنوں کو پکڑو، مفتی مجیب کے دامن کو پکڑو، اور اکابرین مولانا ظہور احمد علوی، اس قسم کے جتنے بھی ہمارے علماء، ان فقیروں کو، کمزوریاں اپنی جگہ پر ہے، کوتاہیاں بھی، لیکن جتنا بھی گھوڑا گیا گزرا ہو، گھوڑا جتنا بھی گیا گزرا ہو، اونٹ جتنا بھی گیا گزرا ہو، ٹٹو گدھے سے پھر بھی بہتر ہے، ملا جتنا بھی گیا گزرا ہو ان لوسیوں سے بہتر ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ ملا جتنا بھی گیا گزرا ہو ان لوسیوں سے، میری مراد وہ ہے جو کہ کیا کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا؟ ہمارا جو بلوچوں کا امیر، ابھی تو آپ لوگوں کا ہے نا امیر المومنین، پہلے ہمارا بلوچوں کا تھا، زا اور را اور دال اور الف اور را اور یا۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی تو ہم کر رہے ہیں۔ آج تبلیغی جماعتوں کو دیکھو، کہتے ہیں مولوی کی کیا قربانی، آج میرا شیخ موجود ہے، آج میرا شیخ موجود ہے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب موجود ہے، آج میرے اساتذہ موجود ہے، آپ کے پرویز مشرف کا لیٹر مجھے آ گیا، لیٹر آگے ایجنسی والے آگے، آپ کو سپریم کورٹ کے جج بنا رہے، سپریم کورٹ کے جج بنا رہے، چونکہ میں ڈاکٹر ہوں نا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور ایرانی حکومت نے، کئی حکومتوں نے مجھے بلایا، میں دورے کرتا رہتا ہوں۔ ابھی
ابھی بھی میں قطر کی اس پہ دورہ بھی گیا ہوا تھا، سرکاری جگہوں پر میرے بیانات ہو گئے. میں عرض کر رہا ہوں کہ لیٹر آ گیا سپریم کورٹ کے جج بنا رہے، جج 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 جج. تو میں نے کہا جج بن کر کے کرنا کیا ہے؟ مجھے جج بن کر کے مجھے محمد کے فیصلوں کے خلاف فیصلہ کرنا. میرا نبی فرماتا ہے یہ مدعی ہے، یہ مدعا علیہ ہے، اور جج مجھے کہے گا انگریزی قانون مجھے کہے گا نہیں یہ مدعا علیہ، یہ مدعی ہے. انگریز میں الٹی سارے فیصلے وہاں پر الٹی ہوتے. میرے نبی کے فیصلے، میں جج بن کر کے محمد کے خلاف فیصلہ کروں گا اور میں اپنے جہنم کو بھر دوں گا. میں نے کہا یہ جہنم میں محمد کے جوتے سیدھا کروں تب بھی بھرتا ہے. جج بن کر کے کرنا کیا؟ مجھے تھوکتا ہوں تمہارے جج بننے میں. جاؤ مولانا سلیم اللہ خان سے پتہ کرو. پھر بھی آپ کہتے ہیں ملا کی قربانیاں نہیں ہے. میں تو کسی مردے کی آپ کو حوالہ نہیں دے رہا ہوں، میں زندوں کا حوالہ دے رہا ہوں. میرے استادوں سے پتہ کرو کہ جج کے آخر باقاعدہ ہمیں ایجنسی والے آ رہے آپ کو جج بنا رہے. میں نے کہا آپ سمجھ نہیں رہے. الحمدللہ مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ اس کا نا، مسئلہ تو اسی کا ہے. خدا اس میں جو میرا خالق جان کیری کو کھلاتا ہے، بل کلنٹن کو کھلاتا ہے، جو اوباما کو کھلاتا ہے، جو بش کو کھلاتا ہے، وہ مولی منظور جس کے سینے میں قرآن ہے وہ بھوک سے مرے گا؟ کس نے آپ کو خدا کے خلاف ورغلایا؟ کس نے آپ کو خدا کے خلاف آپ کو بتا دیا؟ اب تو ہمارے مولویوں نے بھی انگریزی پڑھنا شروع کر دیا. کیا ٹینشن ہے، کیا پرابلم ہے، کیا ٹینشن ہے، کیا پرابلم ہے. میرے بیٹے بھی تقی شفیع تو ان کے بھائی ہے. ابھی پچھلے سال میں نے ناظم تعلیمات سے معلوم کیا، کہنے لگے کہ استاد جی آپ کے بیٹوں نے ابھی تک مجھے درخواست نہیں دی ہے. میں نے کہا کیوں؟ داخلے کی درخواست نہیں دی. میں نے بچوں سے معلوم کیا، انہوں نے کہا ابا جی ہم فلان جگہ پر انگریزی پڑھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ کیا قرآن تمہیں روٹی نہیں دے سکے گا؟ جو قرآن روٹی نہ دے گا وہ مجھے جنت مجھے کیسے دے گا؟ جو قرآن مجھے روٹی نہ دے، میں پھر قرآن پڑھ کر کے میرے سینے کتا بھی کھاتا ہے، خنزیر بھی کھاتا ہے. آج تک کوئی کتا، کوئی پرندہ روڈ پر بھوکا آپ کو نظر نہیں آئے گا. کوئی بھوک سے نڈھال ہو اور گر گیا ہو، کوئی پرندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. جو خدا کبوں کو کھلاتا ہے، خنزیروں کو، جو آپ کے یہاں اسلام آباد میں خنزیر میں تو بہت ہے، جنگل وغیرہ کے اندر یہاں خنزیر بہت ہے. کوئی بھی آپ کو بھوک سے ملا جو سب سے ذلیل قسم کا جانور ہے. کتے بھی بھوک سے نہیں ملے. مولی منظور بھوک سے مرے گا. میں نے بندوق اٹھایا، میں نے کہا بچہ تمہارے باپ کے جوتے بڑے بڑے لوگ اٹھاتے، اللہ کی قسم ہم جہازوں کے ٹکٹ منت مانی کرتے، ہم لوگوں کو ٹائم بھی نہیں دیتے. میں نے کہا کہ تمہیں کس نے بتایا انگریزی؟ اٹھو دفعہ ہو جاؤ درخواست لکھو. روٹی کا مسئلہ ہے. خدا سلیم اللہ کو نہیں کھلا رہا ہے. لوگ مرتے ہیں کہ سلیم اللہ کے دیکھنے کے لیے، مولانا تقی صاحب کے دیکھنے کے لیے، طارق جمیل کے دیکھنے کے لیے، ہمارے امیر المومنین حضرت علیہ مالے وفی معافی علم مولانا پرویز مشرف صاحب. آپ سمجھے؟ ہمارے حضرت پرویز مشرف نے مولانا طارق جمیل کو ناشتے پہ بلایا، بلا کر کے کہتے ہو طارق جمیل یہ کیا رکھا ہے، یہ کیا رکھا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. کاش تیرے جیسے ذہین انسان، تیرے جیسے فصیح انسان، تو اگر یہ ہے کہ ڈاکٹر بنتا، MBBS ڈاکٹر، تو کیا تیرا کمال ہوتا، کیا کمال. واہ طارق جمیل واہ، قربان جاؤں. کہنے لگے صدر صاحب ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر تو ہزاروں ہے لوسی، لیکن آپ نے کسی کو بلایا ہے ناشتے پر؟ اس طرح لقمہ اٹھا کر اس کے منہ میں آپ دے رہے. یہ سب کچھ محمد کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کچھ میرے نبی محمد کا صدقہ ہے. ورنہ تو ڈاکٹر بہت بھی ہے دنیا کے اندر، MBBS ڈاکٹر تو بہت بھی. یہ سب کچھ طارق جمیل کے جوتا سیدھا کرنے پر آپ کو اسی نے مجبور کیا. یہ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھوک سے ہم مریں گے؟ بھوک سے میرے پاس کیپسول ہوتے باقاعدے کہ پہلے والا کھانا کھاؤ، اس کے اوپر 2 گولیاں اور ڈال دو تاکہ نیچے چلا جائے، وہ ختم ہے. اور بھی لوگ کہتے 2 مرتبہ کھاتے، ہم اتنے کھاتے. کسی کے بلڈ پریشر ہائی ہے، کسی کا لو. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہائی کیا ہے، لو کیا ہے. 50 سال سے میری زائد عمر ہو چکی ہے، ہمیں کوئی ہائی لو کا کوئی پتہ نہیں ہے. شکم فقیران تنور خدا درو ہر چی آیت فنا در فنا. مولوی کا پیٹ خدا کا تنور ہے، جو بھی اس میں فنا در فنا، دبا کر کے اللہ پاک کھلاتا ہے پلاتا ہے. اب میرے ساتھ آپ طلبہ، کتنے طلبہ ہاتھ کھڑا کریں، میرے ساتھ یہ شعر پڑھ لو. دو ستارہ کجا کنی معروم، دو ستارہ کجا کنی معروم، تو کبا دشمنا نظرداری. دو ستارہ کجا کنی معروم، تو کبا دشمنا نظرداری. اے اللہ تو اپنے دوستوں کو کیسے بھوک سے مارے گا؟ جب بش جیسے دشمن کو کھلاتا ہے اور اوباما جیسے دشمن کو کھلاتا ہے، خنزیر کو کھلاتا ہے، تو حافظ کیسے بھوک سے مرے گا؟
लिल्लाह फिल्लाह लिल्लाह फिल्लाह, हम आप पर बोझ नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा मौलवी से तंग हो, अपना सदका बंद करो, बस बंद करो। देखो कितना मुल्ला भूख से मरेंगे, आज तक कोई मौलवी भूख से नहीं मरा, ज्यादा खा करके मरते। एक मौलवी साहब मर गया, दूसरे ने जुम्मा में दुआ की, या अल्लाह हम सबको शहादत की मौत नसीब फरमा जैसे हजरत को आपने नसीब फरमाई। एक मौलवी ने ज्यादा खाया, ज्यादा खा करके वो मर गया, दूसरे ने जुमे को कहा, या अल्लाह हम सबको शहादत की मौत नसीब फरमाए जैसे हजरत है। कोई मुल्ला भूख से नहीं मरा है, कोई। मैं PhD डॉक्टर बहुत सी जगहों में पेश आ गई। मेरे शेख को मौलाना सलीमुल्लाह खान दामत बरकातुहुल आलिया, कोयत के लोग आगे, बड़े बड़े वज़रा, उन्होंने कहा, या शेख मंजूर वल्लाह कद्दिम इलेना ताशीरा तक, आप अपने वीज़ा हमें दे दो, कद्दिम इलेना अल जवाज़, जवाज़ पासपोर्ट हमें दे दो। हुनाका इंदना सय्यारात दर्राजात सल्लाजात, हमारे पास मोटरसाइकिलें, हमारे पास गाड़ियाँ, हमारे पास डिफ्रेजर फिया फवाके, उनके अंदर मेवे ही मेवे फल खाते खाते रहो। मेरे शेख से उन्होंने कहा मौलाना सलीमुल्लाह से, ये मुल्ला हमें दे दो, वहाँ हमारी इमामत करे, कुर्बान जाऊँ सलीमुल्लाह तेरे जूतियों पर। सलीमुल्लाह ने फरमाया, ला युमकिन अबदा, हो ही नहीं सकता। अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, ऐसा खिला रहा है, ऐसा खिला रहा है, ऐसे भी। अभी एजेंसी वाले मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा कि मैं तो 30-35 साल, ये भी वहाँ जामे फारूकी में उस्ताद रहे, मैं तो नालायक किस्म का, ये लोग बड़े लोग थे, मैं तो कोई, एक तो बड़ा आदमी होता है, एक छोटा सा, हमारे बलोच लोग उसको कहते मुल्लुडू। एक बड़ा मौलवी होता ना, एक छोटा सा होता मुल्लुडू। तो मौलाना सलीमुल्लाह खान ये शब्बीर मौलवी होते थे, मुल्ला होते थे, मैं छोटा सा मुल्लुडू होता था, मुल्लुडू। तो हम मुल्लुडू, तो अब मैं 30-35 साल के बाद आया हूँ, अभी अपने जगह पर 500-600 तलबा मेरे साथ, झूपड़ियाँ लगी हुई हैं। किसी तालिब इल्म ने 80,000 में, किसी ने लाख में, किसी ने 1.5 लाख में अपने कमरे बनाए। सुना है कभी इस तरह? खेमे अपने लगाए, बिल्कुल आप देखेंगे कहेंगे अफगानिस्तान की कोई बस्ती है। वल्लाह वहां पढ़ रहे, वजीफा, रियायत, सहूलतें कुछ भी हमारे इस्तिलाह में भी नहीं है। एक तबलीगी ने 20-22 हज़ार का एक छपरा लगा करके मुझे दिया, मैंने 20-25 लड़कों को, 10-15 लड़कों को वहां तर्जमा कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। आज सैकड़ों क्लास में जगह नहीं होती। अल्लाह के फजल व करम से खुदा ऐसे खिला रहा पिला रहा। एजेंसी वाले आ गए, वो रोजाना नाज़िम, एक दिन दाढ़ी वाले 2 एजेंसी वाले आ गए, बड़े अच्छे लोग थे। कहने लगे मौलाना, मैंने कहा जी, कहते आपका नाम सुना है, आप बड़े मौलवी हैं। मैंने कहा बस लोग कहते होंगे। कहने लगे मौलवी साहब आपको कौन ये फंडिंग कौन करता है, कौन आपको? मैंने कहा अमेरिका देता है। मैंने कहा अमेरिका देता है, हम काम ही करते हैं अमेरिका के लिए मौलवी लोग, इसलिए कि कुरान का तो अमेरिका तो बहुत खैर, अमेरिका चाहता भी कुरानी तालीमात बढ़ जाए, वो बहुत खैर ख्वाह, बहुत शरीफ है। तो मैंने कहा अमेरिका, तो वो भी बहुत हंसे, कहने लगे मौलवी साहब सुना आपके बारे में बड़े मजाक किए, लेकिन सही बात बता दो। मैंने कहा सही तो आपको बताए, अमेरिका ही हमें देता है। कहता है कि नहीं नहीं, आप असल बात बताओ, असल बात बताओ कि ये कौन कौन से सेठ है, कौन कौन से लोग। मैंने कहा वो सेठों के नाम हम अपने उस्तादों को नहीं बताते, तुम्हें कैसे बताएंगे? मौलाना सलीमुल्लाह खान जिनके जूतियों पे कुर्बान जाऊं, 35 साल मुझे खिलाए, अगर मौलाना सलीमुल्लाह आ जाके मौलवी मंजूर कौन सा सेठ आपके साथ ताउन करता है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे ज़बह करे। मैंने कहा अपने उस्तादों को हम नहीं बताते। कहते नहीं मौलाना असल तो बात बताओ, आपका ताल्लुक किस जमात से? मैंने कहा इमरान खान से। हंस करके वो हंस रहे कि कहते मौलवी साहब सही बात बताओ। मैंने कहा सही बात, वहाँ मजा है। मैंने कहा मैं इमरान खान का आदमी हूँ, साफ सी बात है। कहते नहीं मौलवी साहब साफ सी बात बताओ। मैंने कहा साफ बात आपको बताऊं, इस दाढ़ी के साथ न पीपल पार्टी वाले मुझे कबूल करेंगे, न मुस्लिम लीग वाले कबूल, न भाई इमरान जान मुझे कबूल करेगा, कोई मुझे इस दाढ़ी के साथ, इस पगड़ी के साथ कबूल, मजबूर होकर फजल माँ के साथ लगा हुआ बस। फजल माँ की जमात में जुड़ गए, मजबूरी हमारी, वरना जी चाहता कि इमरान खान की जमात में चले जाए, जी चाहता कि इमरान खान की जमात में चले जाएं। है सहूलतें हैं जी, वहाँ सहूलतें, समझे? आप समझ नहीं रहे। हंस हंस करके कहते कि मौलवी साहब नहीं आप बताओ ये 600 असातिज़ा कितने? मैंने कहा मुलाजिम असातिज़ा 40 तक पहुँचते, इनकी तनख्वाहें कहाँ से? मैंने कहा बताएं अमेरिका देता है। कहते नहीं आप साफ बात पता। मैंने कहा अल्लाह की कसम हमें मालूम नहीं है, मैं
میں نے کہا کل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، طلبا نے مجھے پرچی دے دی، دور حدیث میں کہا استاد جی خود جلسوں میں جاتے ہو، مرغا ٹکا پلاؤ کھاتے ہو، بریانی کھاتے ہو، اور ہماری دال صبح بھی دال شام بھی دال، صبح بھی دال شام بھی دال، صبح بھی دال شام بھی دال، استاد جی کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ مجھے پرچی دی، میں نے کہا واللہ میرے دل پر چوٹ لگ گئی۔ انہوں نے کہا استاد جی دال ہی دال کھلا رہے۔ میں جا کر کے دوپہر کو 12:30 کو کھانا کھا کر کے سو گیا۔ میں زور کے لیے اٹھا تو دیکھا بورچی خانے کے ساتھ 2 گائیں بندھی ہوئی ہے۔ طالب علم سے بورچی سے میں نے پوچھا یہ کہاں سے؟ انہوں نے کہا ایک آدمی نے کہا میری ماں کو تکلیف ہے، سکرات کا وقت ہے، صدقہ لے کر کے یہ 2 گائیں اس نے دیے۔ میں نے کہا کوئی 2 گائیں لاتا ہے، کوئی 2 کلو آٹا لاتا ہے، کوئی 200 لاتا ہے، کوئی 2000 لاتا ہے، اور کوئی 2 لاکھ بھی لاتا ہے۔ جی ہاں 2 لاکھ بھی لاتا ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ ہیں، بعض آ کر کے بعض ہمیں بتاتے کہ جی چل آپ کے لیے مسجد تعمیر کریں گے، بعض کہتے کہ وہ ایسے لوگ دیتے وہی ہے، وہ ہم سے حساب لے لے، اور آپ کہتے حساب دے دو، تم دے دو پھر ہم سے حساب لے لو۔ حکومت ہمیں دے دے، فنڈنگ کرے، پھر ہم سے حساب لے لے، سمجھے؟ ہمارے ایک آدمی لکڑی توڑ رہا تھا، اٹھا کر کے کلہاڑا لکڑی کو مار رہا ہے، ادھر سے ڈز، اور ادھر ایک بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں یہ کہتے ادھر ڈز، وہ کہتے ہیں یہ کہتے ڈز، وہ کہتے ہیں، کہتے بابا لکڑی میں توڑ رہا، تو ہی کیوں کر رہا ہے؟ بوجھ تو مجھ پر ہے، بوجھ مجھ پر ہے، پسینہ میرا آ رہا ہے، تو ادھر کہتے ہیں میں کلاڑا ہوگا مارتا ہوں لکڑی پہ، وہ کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جنہوں نے جو تبلیغی ہے، جو دیندار ہے، جو تہجد گزار ہے، جو اوابین اور چاشت کے پابند ہے، جو اپنے خالق کو جانتے ہیں، جن کی یہ ضرورت ہے، جن کی ایک ضرورت ہے۔ بنور ٹاؤن میں ایک اور مدرسے میں اللہ آپ کا بھلا کرے جہاں پر اساتذہ کی تنخواہ نہیں، اساتذہ کی تنخواہ، ایک کلین شیوا کا آدمی آ گیا اور چیک کاٹ کر کے اس نے 1 1.5 کروڑ کا دیا، 2-3 چیکیں، کہا یہ لے لو۔ استادوں نے لوگوں نے کہا اللہ کے لیے اپنا نام بتاؤ، اس کے آنسو آگے رونے لگے، کہنے لگے میرے نام نہ پوچھو، یہ میرا پتہ ہے، یہ میرا پتہ ہے، یہ میرا ٹیلیفون نمبر ہے، میں تم لوگوں پر احسان نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں جب تک یہ ملا یہ تبلیغی موجود ہے اس وقت تک آسمان اور سورج کا نظام برقرار ہے۔ یہ پیسے میں آپ کے مدرسے چلانے کے لیے نہیں دے رہا، میں اس لیے دے رہا ہوں میرا خالق میرے ملک کی حفاظت کرے، یہ اس لیے میں دے رہا ہوں تاکہ میرے بچے عذاب علیم سے بچے، خدا کے عذاب سے، یہ اس لیے میں دے رہا ہوں مسلمانوں پر خدا کا کوئی عمومی عذاب نہ آ جائے۔ مولویوں تم پر احسان نہیں کر رہا ہوں، نماز اگر پڑھ رہا ہوں تم پر احسان نہیں، ایک فریض ہے، حج کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں تو زکوٰۃ بھی فریض ہے، آپ پر میرا احسان نہیں ہے۔ تم لوگ مجھے اطلاع کر دو اس ٹیلی فون پر، گھسیٹ کر کے گھس کر کے میں زمین پر گھٹنوں کے بل بھی آ جاؤں گا، آدھی رات کو بلاؤ تب بھی بلاؤ۔ جی ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو دیتے، کروڑوں بھی دیتے، لاکھوں بھی دیتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ہمارے جوتے بھی سیدھا کرتے ہیں۔ اور ہمارے مدرسوں کے اندر لنگڑے لوڑے بھی ہے، غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے، یتیم بھی ہے، اور ایسے بھی ہے۔ سیٹھ صاحب سے میں نے کہا جو ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے دیگر مدارس کے، میں نے کہا سیٹھ صاحب کتنے بچے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 10 لڑکے ہیں، 10 کے 10 سب کے سب حافظ قرآن، 10 کے 10 سب کے سب مفتی، 10 کے سب کے سب عالم۔ اللہ اکبر۔ پھر جملہ اگلے والا سنو، کہنے لگے ہم نے امریکہ کا طواف بہت کچھ کیا، ہمارے عزیزوں نے شکاگو کا طواف کیا، شکاگو یونیورسٹی بھی گئے، بہت بڑی یونیورسٹیوں کو دیکھا، کالجوں کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا، لیکن بچوں کے ایمان کو کالج میں فالج کی بیماری لگی، ہمیں کہیں بھی عزت نہیں ملی، ہم مجبور ہو کر کے ہمیں پتہ چل گیا عزت محمد کی جوتیوں میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عزت ہے تو محمد کی جوتیوں میں۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری کمزوریاں ہیں، مفتی مجیب کو آپ اور مولانا اشرف علی، مولانا ظہور صاحب کو آپ ابو بکر کے ساتھ نہ تولو، عمر کے ساتھ نہ تولو تو امیر المومنین نواز شریف کے ساتھ تولو تو زرداری کے ساتھ تولو تو ہمیں آپ عمران خان کے ساتھ تولے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، آپ بات نہیں سمجھ رہے۔ للہ فی اللہ سعودیہ جیسا ملک جس میں ایڑی چوٹی کی زور لگا کر سالانہ حافظوں کی تعداد 4,500 ہے، کتنے؟ پورے سعودیہ میں 4,500 حافظ، اور آپ کے وفاق المدارس غریب قسم کے، اس وفاق المدارس میں مولانا 24 لاکھ سے زیادہ طلبہ ہے، صرف وفاق میں 24 لاکھ کے لگ بھگ طلبہ، اور 83-84 ہزار اساتذہ ہے، 18,000 مدرسے، صرف 18,000 مدرسے وفاق میں، اور ویسے دیوبندیوں کے 30,000 مدرسے۔ دباؤ ملا کو۔ ایوب آیا کہتے ہیں چپ سے ملا سڑائے، ملا تاسو بکواس مکو، چپ سے سڑائے، مرشے دباؤ جا ملا۔ ایوب نے ملا کا گردن دبایا، یحییٰ نے ملا کا گردن دبایا،
भुट्टो आकर के मरहूम ने कहा माट कर अड़े वे मुल्ला, बकवास बंद कर। परवेज मुशर्रफ ने कहा मुल्ला को दबाओ, दबाओ मुल्ला को। जो भी आया मुल्ला को दबाया, लेकिन मुल्ला जालिम उभर रहा है, मुल्ला उभर रहा है। मुल्ला खत्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब अगले वाली बात को सुनो। अगर मुल्ला खत्म हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सूरज और चांद का निजाम भी खत्म हो जाएगा। इधर शम्स कुव्विरत, मेरा खालिक गुस्से में आएगा, सूरज को लपेट लेगा। इधर सवाम फतरत, आसमान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वैज़ल कवाकिब मुंतसरत, और तारे ये है कि वो बिल्कुल रेज़ा रेज़ा होकर के मुंतशिर हो जाएंगे। पहाड़ों को रुई की तरह मेरा खालिक उड़ा देगा, रुई की तरह उड़ाएगा। वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यंसिफुहा रब्बी नस्फा। मैंने अर्ज़ किया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर कुर्बान जाऊं, लेकिन इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर को उसने नहीं रोका है। रोकने वाला है तो इलियास की जमात है, रोकने वाला है तो तबलीगी, रोकने वाले तो चाश्त की पाबंदी करने वाले, रोकने वाले तो तहज्जुद गुजार, रोकने वाला तो मुल्ला है। एक कालू खान, एक जलसा था जहां पर 15-20 हजार का मजमा था। एक कालू खान, एक काला सा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े उसके होंठ थे, बिल्कुल काला कलौटा। मैं भी काला कलौटा हूं, वो मुझसे भी ज्यादा काला कलौटा था। जब वो कुरान पढ़ रहा था, अल्लाह अकबर, मेरे दिल को जख्मी कर दिया, मेरा दिल जख्मी हो गया। दूसरे लोग भी रो रहे थे, और वो है नाच नाच करके, उछल उछल करके वो कुरान पढ़ रहा था। हम लोग जानते मौलवी लोग हैं, हदर भी पढ़ रहा था, तरतील भी पढ़ रहा था, मश्क भी पढ़ रहा था, वर्ष की किरात में पढ़ रहा था, नाफे की किरात में पढ़ रहा था। है वो काला कलौटा जब पढ़ रहा था, मौली मंजूर जैसे सख्त दिल को भी उसने रुलाया, और भी लोगों को रुलाया। क्या आवाज थी, बांसुरी थी, पता नहीं क्या, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज थी, या मेरे सोहने मोहम्मद की नकल उतार रहा था, या अबू बकर की नकल उतार रहा था। जब वो बच्चा पढ़ रहा था, मैं बेसख्त तौर पर रोया। मैंने कहा है काश आज मेरा सोहना मोहम्मद, उसके सामने अगर ये बच्चा पढ़े, ये बच्चा पढ़े, तो मेरा नबी उसको सीने से लगाएगा इंशाअल्लाह, मेरा नबी उसको सीने से लगाएगा। ऐसा कुरान पढ़ रहा था। जब कुरान पढ़ करके फारिग हो गया, मैंने कहा बच्चा इसको बुलाओ जल्दी, इधर आओ। चूंकि मैं उस जलसे का मेहमान खुसूसी था, उसको उन्होंने बुलाया। मैंने कहा बच्चे कहाँ के हैं? कहने लगे ईरान खुरासान से आया हूँ। मैंने कहा कब से आए? कहने लगे 4-5 साल हो गए। मैंने कहा 6 वानते हैं, क्या क्या आपने पढ़ा? कहने लगे कुरान हिफ्ज किया, तजवीद पढ़ी है, कुछ किताबें पढ़ी है, रिवायतें पढ़ी है। मैंने कहा कब से घर नहीं गए? कहने लगे 4-5 साल से वापस घर नहीं गया। मैंने कहा पर्चा न शुत गए, क्यों वापस नहीं गए? कहने लगे उस्ताद जी क्या जाऊं, मेरे वालिदैन नहीं है, मैं यतीम हूं। वाह मेरा खालिक वाह, वाह मेरा खालिक वाह, वाह मेरा खालिक वाह, वाह मेरा खालिक वाह। देने पर आता है तो ऐसे फकीरों को, बिलाल को भी देता है। मेरे नबी ने फरमाया कि बिलाल मुझे समझ में नहीं आया। आसमान से जब वापस आ गए, मेरे नबी वापस आ गए, फरमाया बिलाल दल तराशा, इधर आओ बिलाल, ताल इधर आ जा बिलाल तू बता दे क्या तेरे पास मंत्र है, क्या तेरे पास जादू है। मैं मोहम्मद बगैर रॉकेट के बुराक के जरिए से आसमानों पर पहुंचा, जन्नत पे पहुंचा। जन्नत 7 आसमानों से ऊपर है, बहुत बड़ी जन्नत है। फरमाया जन्नत में बिलाल तेरे जूतियों की आवाज आ रही थी। ये मिशकात की हदीस सुना रहा हूँ, जियो चैनल नहीं बता रहा, जियो टीवी की खबरें नहीं दे रहा आपको, अखबार जंग नहीं सुना रहा। फरमाया कि बिलाल तेरे जूतियों की आवाज आ रही थी। आप समझ रहे हैं? ये है, जी हाँ। तो ये बच्चे ने कहा आज भी आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आज भी आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मेरा नाबीना उस्ताद मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब, कुर्बान जाऊँ, आपके आइम्मा हरमैन के उस्तादों के उस्ताद है। हम यही कर सकते हैं। तबलीगी जमात वाले अपने आप को आपके लिए जलील करेंगे, उलमा मदारिस आपके लिए जलील। कमजोरियां हैं, कोताहियां, लिल्ला फिल्ला हम गरीबों की कमजोरियों को न देखो, बिल्कुल कमजोरियां हैं, कोताहियां अपनी जगह पर। और साथियों से, उलमा से भी अर्ज करूंगा, जो तलबा यहाँ पर बैठे हुए, लिल्ला फिल्ला मैं रोने के लिए आया हूँ, आपको दर्द सुनाने के लिए आया, तकरीर के लिए नहीं आया। उलमा लिल्ला फिल्ला अल्लाह की तरफ आपको भी रुजू करना चाहिए, और रुजू करो, और रुजू करो, और रुजू करो। मेरे इलियास कांदेलवी को कोई तकरीर नहीं आती थी, इलियास कांदेलवी को तकरीर नहीं आती थी। मोहम्मद कासिम नानोतवी को तकरीर नहीं आती थी। मोहम्मद कासिम नानोतवी रोना जानता था। हुसैन अहमद मदनी रात को उठ करके रोना, वो शायद मौली शबीर की तरह तकरीर इस तरह नहीं कर सकता था। गजब का खतीब है ये आदमी, इस तरह वो तकरीर नहीं कर सकता था। मौलाना इलियास को तकरीर नहीं आती थी, वो तकरीर सिर्फ रातों को उठ करके रोता था, रातों को उठ करके रोता था। आज इलियास, आज मोहम्मद कासिम नानोतवी, आज अशरफ अली थानवी, आज
والعجم، آج محمد علی لاہور، احمد علی لاہوری، اللہ اکبر، آج شیخ القرآن مولانا غلام اللہ، آج فقیر مسکین مفتی محمود، آج فقیر مسکین ہمارا بابا 105 سال جس کی عمر ہو گئی، تھوڑا سا بے ہوش ہو گیا، بابا جی تھوڑا سا بے ہوش ہو گیا، غنودگی طاری ہو گئی، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ 110 سال 105 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، اب اس بڈھے کو ہوش نہیں آئے گا، اور اگر ہوش آئے گا، اس کو اگر ہوش آئے گا تو کسی کام کا نہیں ہوگا، عقل نے کام چھوڑ دیا ہے۔ تو بابا جی نے کہا ڈاکٹر نے کیا کہا، ڈاکٹر نے کیا کہا، کیا کہا ڈاکٹر نے کیا کہا، لوگوں نے چھپایا، کہا بتاؤ کیا کہا، ہاں یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ بوڑھا جو ہے نا، اس بوڑھے کا دماغ کام نہیں کرے گا، کہو انگریز کا، تم انگریز کے پٹھوں، تمہارا دماغ نہیں کام کرے گا، اللہ کی قسم پورے قرآن سے اور پوری بخاری میں سے کہیں سے بھی سنو، عبداللہ درخواستی نہ سنا ہے تو گولی مار دینا مجھے۔ علماء دیوبند سب کو زندہ باد، علماء دیوبند سب کو زندہ باد۔ جب میرے پاس میرا گلا بھی بیٹھ گیا، ورنہ آپ کو میں نچا دیتا۔ میرے بابا جی نے جب وہ اشعار پڑھا، جب مزار نبی پر جس وقت اپنے درد میں درخواستی تڑپ رہا تھا مچھلی کی طرح، جب پیارے پیغمبر کو جب وہ اشعار سنا رہا تھا کہ محمد درخواستی کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عبداللہ درخواستی کا سینہ چورا چورا ہو چکا ہے، دل میرا چورا چورا ہو چکا ہے، زخمی ہو چکا ہے، محمد تیرے فراق کی وجہ سے میں تڑپ رہا ہوں۔ جب عبداللہ درخواستی یہ اشعار پڑھ رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، لیکن عرب بھی دھاڑے مار مار کر کے رو رہے تھے، عرب بھی دھاڑے مار مار کر کے رو رہے تھے، پھر بھی کہتے کہ ملا نے کیا دیا آپ کو، ہم نے حسین احمد مدنی آپ کو دے دی، ہم نے آپ کو شیخ العربی والعجم حسین احمد مدنی دے دی، آپ کو محمد قاسم فقیہ الامت رشید گنگوئی، حکیم الامت اشرف علی تھانوی، ہم نے احمد علی لاہوری آپ کو دے دیا، مفتی محمود آپ کو دے دیا، مفتی کفایت اللہ آپ کو دے دیا، رئیس المحدثین بڈھا بابا، جاؤ اس کو دیکھو، 90 سال اس کو ہو گئے، جب 94 سال اس کو ہو گئے، بخاری اس کے سامنے، بخاری اس کے سامنے صرف ہڈیوں کا مجموع ہے، اس سے بھی زیادہ دبلا پتلا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، بخاری اس کے سامنے رکھی ہوئی اس طرح، کہتے ہیں کہ جی بخاری پڑھانا اب تو چھوڑ دو، اب تو چھوڑ دو، اب تو 94 سال تیری عمر ہو چکی ہے، اب تو چھوڑ دو، کہتے ہیں کہ نہیں ویل چیئر پر مجھے لے جاؤ، لے جاؤ، میری روح اگر نکل جائے، بخاری پڑھاتے پڑھاتے نکل جائے، تاکہ آسمان والا بھی نوٹ کرے۔ اس کا نام ہے رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب، اس کا نام ہے سلیم اللہ خان صاحب۔ ایک مرتبہ مولانا پتہ نہیں آپ کو یاد ہے نہیں ہے، مشکات ہمیں پڑھا رہے تھے، حضرت جوش میں آ گئے، کہنے لگے زندگی میں نے فنا کی، حدیث پڑھاتے ہوئے اپنی زندگی فنا کی، عمر فنا کی، میں جنت میں نہیں جاؤں گا، تمہارا باپ جائے گا؟ غصے میں آ گئے، کہنے لگے میں جنت نہیں جاؤں گا تو تمہارا باپ جائے گا؟ کوئی آسان خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا، ہر بندہ جو ہے نا عشق دے گلیجے میں کچھ کوئی نہیں لگ رہا۔ عرض کر رہا ہوں جو بھی ان غریبوں سے بن پاتا ہے، جو بھی آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس، ابھی ایک پارٹی ہے، کچھ ساتھی ہے، 5-10 ساتھی ہے جو ہماری مسجد 4-5-6 کروڑ کی مسجد بنا رہے، مجھے کہا کہ مولوی صاحب کس طرح پڑھاتے؟ میں نے کہا خدا کی قسم کبھی 7 بجے سے بیٹھ جاتے، 12:30 کو اٹھتے، نہ ہمیں پیشاب لگتا ہے نہ کچھ پڑھاتے، جا کر کے پھر اپنی وہ دال کھاتے، زور سے بیٹھ کر کے عصر تک، عصر کے بعد ریسٹ کرتے، مغرب کے بعد پڑھاتا ہوں عشاء تک، عشاء سے کبھی رات کو 2 بجے تک بھی ہم مطالعہ کرتے۔ یہی تو ہم کر سکتے، یہ آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں محمد کا غلام ہوں، خدا مجھے میرے والدین کو محمد کی جوتیوں میں جگہ دے دے۔ یہ جو سارا فیض ہے یہ حسین احمد مدنی، یہ احمد علی لاہوری کا فیض نہیں ہے، ان کا ہے، یہ سب کچھ میرے پیارے محمد کا فیض ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کا فیض ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے للہ فی اللہ، للہ فی اللہ یہ نہ کہو، میں نے عرض کیا کوئی چور، داڑھی منڈا، کوئی قاتل، کوئی رہزن، کوئی شرابی ہمیں دے دو، ہم تمہیں انشاءاللہ ایسا بنا کر کے دے دیں گے، تمہیں یاد آئے گا، اس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ اور ہم اپنا مولوی تمہارے حوالے کرتے ہیں، ہم اپنے مولوی کو 16 سال پڑھاتے، 16 سال پڑھانے کے بعد مولوی صاحب کو ہم بھیجتے، جا کالج میں جا کالج میں جا سرکاری دفتروں میں جا۔ ہمارے مولوی جب سرکاری دفتروں میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ سب پینٹ شینٹ ہے، وہ غریب دیکھتا ہے اپنی پگڑی رکھتا ہے، پھر چند دنوں کے بعد بیوی کو کہتی ہے کوئی ٹوپی سی دے دو، ٹوپی کے بعد پھر مولوی صاحب دیکھتا ہے کہ سارے لش پش بنٹن، لش پش، پھر مولوی صاحب بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے کینچی دے دو، داڑھی بری لگتی، تو سال گزرنے سے پہلے اس کی زکات نکالتا ہے، سمجھے؟ مولوی صاحب کی پہلے آپ نے دیکھا نا کہ بعض لوسی قسم کے سرکاری مولوی، ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے یہ کہ قمیص کو دیکھا کہ جو گھٹنوں سے اوپر سمجھے بھائی، اوپر اور داڑھی جیسے کہ آدمی آم کو چوستا اس کے بعد جو اس کے ریشے رہتے ہیں نا، آم کو آدمی جب چوسنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے ریشے جو رہتے ہیں، تو داڑھی کا حال یہی کیا،
پگڑی اس نے پھینک دی. ہم نے انسان دیا, تم نے گدھا بنا دیا. تم نے گدھا دیا, ہم نے انسان بنا دیا. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. ہم نے 16 سال اس پر, ہم نے انسان دیا, تم نے اس کو گدھا بنا دیا. اس ماحول کو دیکھ کر کے, خدا کے دشمنوں کے ماحول کو دیکھ کر کے, مجھے صرف یہ بتائے میرے نوجوان, انگریز کے نشست و برخاست میں, انگریز کے لباس میں, بود و باش میں, اس کے طور طریقے کے اندر کون سی خوبی ہے کہ جو اس میں ہم گزرے, اور محمد کے طور طریقے میں کون سی خرابی ہے جسے ہم بھاگ رہے ہیں؟ محمد کے طریقوں میں کون سی خرابی ہے, کمزوری ہے جسے ہم بھاگ رہے ہیں؟ اور انگریز کے پیچھے بتاؤ کون محمد کی جماعت میں بھرتی ہوگا؟ کون بھرتی ہوگا؟ یا اللہ ان ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. علماء کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, فقیروں کے ساتھ, علماء مدارس کے ساتھ, تبلیغوں کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو. میں یہ آپ کو یہ نہیں کہتا سارے کے سارے مولوی بن جاؤ, بلکہ یہ کہ صرف نمازی بن جاؤ, تبلیغوں کے ساتھ, دینداروں کے ساتھ, باقی دنیا کماؤ, دولت کماؤ, اڑو اڑو جہازوں میں, کوئی مفتی مجیب آپ کو منع نہیں کرے گا. اور میں یہ نہیں کہتا سارے کے سارے تم مولوی بنو, تم سارے مولوی بنو گے, ہم زکوٰۃ کس سے لیں گے؟ آپ سمجھ نہیں رہے. جب آپ سارے کے سارے مولوی بنیں گے, ہم زکوٰۃ کس سے لیں گے؟ اس لیے سب کا مولوی بننا ضروری نہیں ہے, صرف اپنے خالق کو پہچان لو. اللہ تعالیٰ میرے برادر مکرم کو عزت دے, اس کو ترقی دے. اس ادارے کو میں محلہ والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ مبارکباد کے قابل آپ ہے, اس کے بعد مفتی صاحب مبارکباد کے قابل ہے. اصل تعاون محلہ والوں کو ہوگا. مفتی صاحب غریب مفتی مجیب اپنے آپ کو چلا نہیں سکتا, مدرسہ خاک چلائے گا. اس لیے محلے والے جو حضرات ہیں وہ مدرسہ آپ کا ہے. آج مفتی مجیب کو بھی نظر نہیں آ رہا ہے, مولوی شبیر کو بھی نظر نہیں آ رہا ہے, مولانا ظہور علوی دامت برکاتہم العالیہ کو نظر نہیں آ رہا, آج نابینا نالائق منظور کو بھی نظر نہیں آ رہا, لیکن آج نظر آ رہا ہے تو محمد اور ابو بکر عمر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آ رہا ہے. آج انشاءاللہ بخاری کی برکت کی وجہ سے آسمانوں سے آپ کے محلے پر رحمتیں برس رہی. یہ محمد آپ کو بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو بکر عمر آپ کو بتائیں گے. نالائق منظور تو خود کو رہا ہے, خود اندھا ہے, نابینا ہے. مولوی منظور آپ کو نہیں دکھا سکتا. مفتی مجیب آپ کو, اللہ آپ کا حامی ہو, اللہ آپ کا ناصر ہو. میرے بھائی کو اللہ عزت دے دے, میرے جیسے نالائق کو اس نے عزت دے دی. خدا آپ کا حامی ہو. آپ سے معافی چاہتا ہوں, آپ سے صرف بھیک مانگتا ہوں. میرے غریب کے لیے دعا کرو, اللہ مجھے کلمہ نصیب کر دے, اس دنیا میں رکھے اپنے مرضی کے مطابق چلا. آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ سے دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں. بس بیکاری ہوں, بس یہی آیا ہوں. خدا اس ملا کو کلمہ نصیب کرے. ہماری رٹی ہوئی تقریر ہوتی ہے, یہ دعا کرو کہ مولوی منظور کی تقریر صرف زبان کی نہ ہو, خدا اس کو اس کے سینے میں اتار دے. محتاج ہوں, محتاج ہوں, محتاج ہوں. اللہ آپ کے ساتھ میرا بھی حشر کر دے. محمد رسول اللہ کی جوتی میں, خدا انبیاء کی جوتی میں, صحابہ کی جوتی میں اللہ مجھے اٹھا دے. ہمارے درود اور سلاموں کا تحفہ 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے. یا اللہ محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رفقا 1.25 لاکھ انبیاء, 1.25 لاکھ صحابہ کے ارواح طیبہ کو ہم سے راضی کر دے, راضی کر دے, راضی کر دے. میرے جتنے بھائی ہیں سب کو محمد کی جماعت میں بھرتی کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Message TV. This is your channel. This is your channel.